اس دنیا کی بہت سی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ یہاں سچ کو ثابت کرنا مشکل ہے اور جھوٹ پر آسانی سے یقین کر لیا جاتا ہے۔ ایک پاک باز اور صراط مستقیم پر چلنے والی لڑکی کی کہانی جس کے سچ کو کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کی سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تیسرا کنارہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بہتے آنسو اور کانپتے وجود کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ 30 سال پہلے بھی یہی کیفیت تھی، مگر حالات یہ نہیں تھے۔ اس وقت اس کی ہستی مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہ تھی۔ 30 سال پہلے بھی اس شخصیت نے دہلیز پار کروائی تھی اور آج بھی وجہ وہی تھی۔ دروازے سے باہر آ کر وہ ایک لمبی اور قدرے سنسان سڑک پر سرپٹ دوڑنے لگی۔ مین روڈ تک پہنچتے پہنچتے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنا دوپٹہ کہیں پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ کچھ دیر اور بھاگنے کے بعد محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں مسلسل تکلیف کا شکار ہیں۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے پیروں کی جانب نگاہ کی تو معلوم ہوا پیروں میں چپلیں نہ ہونے کی وجہ سے پیر زخمی ہو کر لہو لہان ہو چکے ہیں۔ اس نے بھاگنا ترک کر دیا۔ آس پاس لوگوں اور گاڑیوں سے جھانکتی ہوئی نگاہوں میں اس 50 سالہ بوڑھی عورت کے لیے تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بہوؤں نے گھر سے نکال دیا اس بیچاری کو۔ پاس سے گزرتے ہوئے کسی راہگیر نے تبصرہ کیا۔ صرف یہی نہیں، اور بھی کئی جملے اس کی سماعت سے ٹکرا رہے تھے، لیکن وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ 30 سال پہلے اس نے اپنے ماضی کو بھولنے کی کوشش کی بھی، کیونکہ یہی ایک عورت کی سمجھداری کا تقاضا ہوتا ہے، اور وہ 30 سال تک اس میں کامیاب بھی رہی تھی۔ اپنے آپ پر بند باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے یہ مشکل کام بخوبی سر انجام دے لیا تھا۔ اپنے سچے جذبات کو پسے پشت ڈال کر دوسروں کے جائز اور ناجائز جذبات کے لیے اپنی زندگی تج دی تھی، اور اس کا انعام یہ تھا، یہ سڑک، اس کا پاگلوں جیسا حلیہ اور ارد گرد موجود لوگوں کی تضحیک بھری نگاہیں۔ اماں، کہاں جانا ہے؟ میں پہنچا دوں؟ ایک رکشہ ڈرائیور نے پوچھا۔ شاید وہ نیک آدمی تھا۔ اب تو لوگ بنا مطلب کسی کو پانی تک نہیں پوچھتے، مگر عورت کے ہونٹوں پر قفل پڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے بے قانونی عیاں تھی۔ رکشے والے نے دوبارہ مخاطب کیا، ارے اماں بولو بھی، اور سب تم کو گھورتا ہے۔ ہم تم کو تمہاری منزل تک پہنچائے گا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چلو اب اٹھو اور رکشے میں بیٹھ جاؤ۔ ہمدرد لب و لہجے نے بڑھیا کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، کوئی ٹھکانا نہیں ہے میرا۔ کیا؟ کوئی گھر نہیں ہے تمہارا؟ نہیں۔ کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا؟ کہا نا، نہیں ہے کوئی میرا۔ اور اب تم بھی پیچھے چھوڑو میرا۔ خونخوار نظروں سے اس نے رکشے والے کو دیکھا۔ وہ ڈر کر بھاگنے والا تھا، مگر اگلے ہی پل بڑھیا کے ذہن میں ایک جھمکا ہوا، اور کچھ توقف کے بعد اس نے پرسوچ انداز میں اس ڈرائیور کو آواز دی۔ سنو، اس نے مڑ کر شاکی نظروں سے اسے دیکھا، کیا تم مجھے میری منزل تک پہنچانے کا کوئی روپیہ نہیں لوگے؟ میں نے بولا نا اماں، نہیں لوں گا، اب جلدی بیٹھو۔ ہم دیندار آدمی ہیں، مجبور اور مفلس کی بے مول مدد کرتا ہے۔ وہ باتونی آدمی تھا، مگر اسے اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشہ اسٹارٹ کر کے رکشہ ڈرائیور کو خیال آیا کہ اس نے منزل کے بارے میں تو سواری سے پوچھا ہی نہیں۔ اماں، جانا کہاں ہے؟ ایدی سینٹر، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نوری، ہم ایدی سینٹر نہیں جا رہے یار۔ مطلب کیا ہے تمہارا ایدی سینٹر سے؟ تم نے شکل جو بنا رکھی ہے تو میں یہی کہوں گی نا، اوپر سے رو بھی رہی ہو۔ کم آن یار، مضبوط بنو۔ ناصرہ، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے نا کہ گھبراہٹ میں میرے آنسو نکل آتے ہیں، اور آج تو مجھے کچھ کپکپاہٹ بھی ہو رہی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ سارے جہان کی حساسیت تم پر ختم ہے۔ پیچھے 2 سیٹیں خالی ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی وہاں بیٹھے ہم دونوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔
ورنہ یونیورسٹی تک کھڑے کھڑے جانا پڑے گا، اور اب رونا بھی بند کرو۔ بہت بدتمیز ہو تم، میں نے تمہاری وجہ سے اتنی جوخم سے ایڈمیشن لیا ہے، اوپر سے مجھے سنبھال بھی نہیں رہی۔ قدرے گھبرا کر نور العین نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ بس رکتے ہی دو عورتیں اتریں اور ناصرہ نے لپک کر دونوں سیٹیں گھیر لیں، پھر نور العین کو بھی کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج یونیورسٹی میں ان کا پہلا دن تھا۔ ناصرہ نوری کی پھوپھیزاد بہن تھی اور دونوں نے ہی اپنے گھر والوں سے بمشکل اجازت لی تھی، بلکہ یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کی خواہش ناصرہ کی تھی، مگر پہلی جماعت سے اکٹھے پڑھنے کی وجہ سے اس نے نور العین کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخلہ لے۔ ناصرہ میں اکیلے جانے کی ہمت نہیں تھی اور اسے گھر والوں کی طرف سے بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کی خواہش ناصرہ کی تھی، مگر پہلی جماعت سے اکٹھے پڑھنے کی وجہ سے اس نے نور العین کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ داخلہ لے۔ ناصرہ میں اکیلے جانے کی ہمت نہیں تھی اور اسے گھر والوں کی طرف سے بھی اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس نے نور العین کو بھی داخلہ لینے کے لیے رضامند کیا تاکہ گھر والوں کو اس کے اکیلے جانے پر اعتراض نہ ہو۔ آخر بے شمار شرطوں اور نصیحتوں کے بعد ان دونوں کو اجازت مل گئی، مگر چونکہ نور العین گریجویشن سے آگے پڑھنے کی خواہاں نہ تھی اور وہ بھی مخلوط تعلیمی ادارے میں جہاں پڑھنا اس کے لیے جوئے شیل لانے کے مترادف تھا، مگر کراچی یونیورسٹی کی داخلہ لسٹ میں نام آ جانے پر وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی ہوئی آ تو گئی تھی، مگر اب طرح طرح کے وسوسے اسے ستا رہے تھے۔ تم شکل سے ہی خونک لگ رہی ہو، جو تنگ کرنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتا ہوگا نا، وہ بھی تمہیں دیکھنے کے بعد اپنا ارادہ بدل دے گا۔ ناصرہ نے ایک دفعہ پھر اسے سرزنش کی۔ مجھے بہت عجیب عجیب خیالات ستا رہے ہیں، اوپر سے تم ڈرا رہی ہو۔ ہمدردی کے دو بول تمہارے پاس نہیں ہیں میرے لیے؟ کانپتے لہجے میں نور العین نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ اتنے میں یونیورسٹی آ گئی۔ دونوں بس سے اتریں اور یونیورسٹی کی جانب قدم بڑھانے لگیں، مگر یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی پیچھے سے آواز ابھری، ناصرہ! دونوں کا چونکنا لازمی تھا۔ مڑ کر دیکھا تو حیدر تھا، ناصرہ کا پڑوسی۔ ناصرہ نے BA میں انگریزی اور معاشیات کے نوٹس حیدر سے منگوائے تھے تاکہ زیادہ نمبر حاصل کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے۔ ارے حیدر عباس، آپ یہاں کیسے؟ جیسے آپ یہاں ویسے ہی ہم یہاں۔ مطلب ہم تو یہاں میں اس کا جملہ درمیان میں ہی اس نے اچک لیا اور پھر اپنی کہنے لگا، جانتا ہوں اردو ادب میں ماسٹرز، آج آپ کا پہلا دن ہے اور میں اکنامکس میں ماسٹرز کر رہا ہوں۔ اچانک اس کی نظر ناصرہ کے ساتھ کھڑی نور العین پر پڑی تو اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا۔ حیدر بے اختیار ہو کر نور العین کی طرف اشارہ کر بیٹھا۔ ان کی تعریف؟ یہ نوری ہے، میری ماموزاد، میرے ساتھ اردو میں MA کر رہی ہے، اس نے روانی سے کہا۔ دراصل اس کا اصل نام نور العین اصغر ہے، ہم پیار سے نوری کہتے ہیں۔ ناصرہ کو پہلے کبھی حیدر سے بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کا پڑوسی تھا، مگر آج اتنے قریب سے دیکھنے پر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس لیے رکے بغیر چہکتی جا رہی تھی۔ اس کا پہلے ہی برا حال تھا۔ تینوں نے وقت کو مزید ضائع کرنا حماقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے۔ دور کہیں کیوپرڈ اپنی شرارت پر بے حد مسرور اور محظوظ ہو رہا تھا، کیونکہ آج پھر اس نے تکون کا کھیل کھیلا تھا۔ اس کے چلائے ہوئے تیر ان تینوں کے دلوں میں گڑ چکے تھے، جس سے لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کر دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ کسی چراغ میں ہم ہیں، کسی کنول میں تم، کہیں جمال ہمارا کہیں تمہارا ہے۔ ناصرہ، آہستہ پڑھو ورنہ لائبریرین آ کر پھٹکارے گا۔ دھیمی آواز میں نور العین نے غزل سناتی ناصرہ کو تنبیہ کی، مگر وہ ناصرہ ہی کیا،
جو کسی کی بات مان لے۔ حد ہو گئی بے ادبی کی، تسلسل بگاڑ دیا۔ اب آخری شعر سنو، بڑا زبردست اور انوکھا ہے، اس نے نوری کو قائل کرنے والے لہجے میں کہا۔ یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے۔ واؤ ناصرہ، آخری شعر تو واقعی بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ تو پیار کرنے والے الگ ہونے پر ایک دوسرے کو دریا کے دو کناروں سے تشبیہ دے کر اپنا دل بہلا لیتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی اور بھی محبت میں شریک ہو جاتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں ہوتی، اور وہی خاموشی سے تیسرے کنارے کا روپ اختیار کر لیتا ہے نا؟ بس بس میڈم، اردو ادب کی طالبہ ہیں، پتہ چل رہا ہے۔ بس اب گھڑی دیکھ لو، آج گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ارے 2:30 بج گئے، کمال وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ چلو اٹھو، امی تو مجھے کچا ہی چبا جائیں گی۔ انہیں یونیورسٹی میں داخلہ لیے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ پہلے دن والی گھبراہٹ اور بے چینی تو ختم ہو گئی تھی، مگر نور العین اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے پہلے ہی ناصرہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ جو چادر گھر سے لے کر نکلتی ہے یہاں بھی لے گی، جبکہ ناصرہ 1 ہفتے میں ہی یونیورسٹی کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھال چکی تھی، اور جو چادر گھر سے اوڑھ کر نکلتی تھی وہ یونیورسٹی آ کر بیگ میں رکھ لیتی اور دوپٹہ اوڑھ لیتی۔ ناصرہ کی 1 ہفتے میں ہی پوری کلاس سے جان پہچان ہو گئی تھی، جبکہ نور العین لیے دیے رہتی تھی۔ وہ ناصرہ کے علاوہ کسی اور سے دوستی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وقت آگے سے رکھتا گیا۔ ایم اے پریویس سے اب وہ ایم اے فائنل میں آ گئی تھیں، مگر پہلے دن جو کیوپرٹ نے 3 نادیدہ تیر اپنی کمان سے گزارے تھے، ان کا اثر ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ تینوں پڑھائی میں اس قدر مصروف تھے کہ کبھی کبھار ہی ملاقات ہو پاتی، اور وہ بھی سرسری۔ حیدر اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا اور یہ دونوں اپنے۔ حیدر جہاں قومی اور ملکی آمدنی کے حساب کتاب میں مصروف ہوتا، وہیں یہ دونوں سر سید مولانا شبلی اور حالی کی تصانیف میں گم ہوتیں، مگر ملنے کی خواہش تینوں کے دل میں جاگتی رہی۔ حیدر کا دل چاہتا کہ کسی دن نور العین اکیلی ملے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا، اور پھر وہ لڑکوں سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے بھی اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ زیادہ وقت لائبریری میں ہی گزارتی، جبکہ ناصرہ پڑھائی کے علاوہ ہر غیر نصابی سرگرمیوں میں خود کو ملوث رکھتی۔ ایسا نہیں تھا کہ نور العین حیدر کو ناپسند کرتی تھی، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح اس سے عشق و محبت کے پیمان نہیں باندھنا چاہتی تھی، اور نہ ہی پارکوں یا ہوٹلوں میں اس کے ساتھ سیر و تفریح کی خواہاں تھی۔ اس پسندیدگی کو وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھی، مگر اسے اچھا لگتا تھا حیدر کے بارے میں سوچتے رہنا۔ یہ بات اس نے ناصرہ سے بھی چھپائی تھی، اور خود اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتی تھی، مگر جب بھی اس پسندیدگی کو جھٹلانے کی کوشش کرتی، اسے لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، خود سے منافقت کر رہی ہے۔ حیدر پریشان تھا کہ کیسے اپنے جذبات کو آشکارا کیا جائے۔ آخر اسے ایک ترکیب سجائی دے گئی، جس پر اس نے فوراً عمل بھی کر ڈالا، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی۔ اے اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے، آخری ہفتہ رہ گیا ہے فائنل ایئر کا، اس کے بعد وہ کہاں اور میں کہاں۔ پلیز وہ مجھے کہیں اکیلی مل جائے، یا کل ناصرہ چھٹی کر لے اور وہ اکیلی آ جائے، تاکہ میں اسے بتا کر جواب تو لے سکوں۔ کیا تم نہیں جاؤ گی؟ فون پر تقریباً چلاتے ہوئے نور العین نے ناصرہ سے کہا۔ میرے پاؤں کی موچ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، پلیز آخری دن ہے، تم چلی جاؤ۔ تمام لیکچرز ہمارے لیے ضروری ہیں، بلکہ بہت ضروری ہیں، ناصرہ نے لگاوٹ سے کہا۔ اگر بات 2-3 دن کی ہے تو ہم بعد میں جا کر کسی سے بھی لیکچرز لے لیں گے۔ اس نے جیسے چٹکیوں میں مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ تو تم واقعی نہیں جا رہی؟ حکمیہ لہجے میں پوچھا گیا۔ میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی ناصرہ۔ اور اگر میرا پاؤں 2 دن میں بھی ٹھیک نہ ہوا تو؟ ناصرہ نے آخری حربہ آزمایا۔ تو کوئی بات نہیں، 3 دن میں تو ٹھیک ہو جائے گا نا، نور العین نے کھٹ سے جواب دیا۔ تمہیں زیادہ پتہ ہے، پاؤں میرا ہے
اندازے اور قیاس آرائیاں تم کر رہی ہو۔ شاید ایسا ہی کچھ ہے۔ اس نے بات آگے بڑھانا فضول جانا اور ریسیور کریڈل پر رکھا۔ 3 دن بعد بھی ناصرہ کا پاؤں ٹھیک نہ ہوا تو اس نے نورالعین سے خود بات کرنا مناسب نہ جان کر امی کو اس کے گھر بھیج دیا۔ امی بیٹی کی 2 سال کی محنت کے بارے میں سوچ کر بھائی کے گھر پہنچی۔ ناصرہ واقعی پاؤں کی وجہ سے کافی تکلیف میں مبتلا تھی۔ یونیورسٹی کیسے جاتی؟ وہ واپس لوٹ آئیں۔ پھر فیصلہ ہوا کہ جب تک ناصرہ ٹھیک نہیں ہو جاتی نوری کو اس کا بھائی فیصل چھوڑنے اور لینے جائے گا، اور پھر آخر کے 4 دن تو رہ گئے تھے، اس لیے نوری بھی مان گئی۔ شعبہ اردو کے وسط میں بے حد موٹی فائلوں کو تھامے وہ ایک دراز قد لڑکی سے کسی موضوع پر بات کرتی ہوئی دور سے ہی دکھائی دی، اور جیسے حیدر کے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ ہلکے براؤن رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں وہ کسی عام سی لڑکی کا تاثر دے رہی تھی۔ کالے رنگ کی ماتھے سے گھٹنوں تک چادر اور اس میں سے نکلتا اس کا شفاف چہرہ بے حد معصوم لگ رہا تھا۔ حیدر سے رہا نہ گیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب جا پہنچا۔ اس پل وہ الوداعی کلمات کہہ رہی تھی۔ بات ختم کر کے جیسے ہی مڑی اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے حیدر پر پڑی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی اور ایک بینچ پر بیٹھ کر ان فائلوں کو دیکھنے لگی جو اس نے دراز قد لڑکی سے لی تھیں۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ معصومیت سے سوال کیا گیا۔ نوری کو حیرت تو بہت ہوئی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا سر اسبات میں ہل گیا۔ میں بہت عرصے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر موقع ہی نہ ملا۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ اس بات کو کوئی اور نہ سنے۔ اگر آپ اور میں چاہیں تو ساری دنیا کو پتہ چلے، ورنہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ حیدر نے تمید باندھی، مگر نورالعین نے اسے ٹوکتے ہوئے جان بوجھ کر لہجہ کھرزرا بنایا اور کہا، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ وہ بات کہہ دیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بینچ کے پاس رکھے کیکٹس کے پودے پر نظریں جماتے ہوئے اس نے کہا، نورالعین نے اسے آدھے جملے پر کیکٹس سے نظریں ہٹا کر بے اختیار حیدر کی آنکھوں میں دیکھا۔ نورالعین، میں آپ سے، وہ ایک بار پھر اٹک گیا، مگر اسے اپنی الجھن کا علم تھا، اس لیے وہ سلجھن بھی ساتھ لایا تھا۔ نور، مجھے معلوم تھا کہ میں کہہ نہیں پاؤں گا، اس لیے یہ کیسٹ رکھ لیں۔ آپ کا جو بھی جواب ہو اس کو سن کر اس میں آپ ریکارڈ کر دیجیے گا۔ نورالعین نے جھجکتے ہوئے کیسٹ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میں کل آپ کا اس وقت یہیں انتظار کروں گا۔ یقین کیجیے اگر آپ کا جواب منفی ہوا تو میں 15 منٹ کے اندر اندر اسے سن کر آپ کو واپس دے جاؤں گا۔ خدا حافظ۔ وہ تو چلا گیا، لیکن نورالعین کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ کیسٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ تیزی سے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس نے کیسٹ اپنے بیگ میں رکھی اور گیٹ پر جانے لگی۔ تب ایک جھماکے سے خیال آیا کہ وہ جا کر اسے بتا دے کہ آج یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے طالب علموں کو فارغ کر دیا گیا ہے، مگر اس کے پاؤں اس کا ساتھ نہ دے پائے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ واپس گیٹ کی طرف مڑ گئی۔ کل اس کا آخری پیپر تھا۔ گھر آ کر وہ کھانا کھا کر نہائی، پھر بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ پسینہ اب بھی اس کے جسم سے پھوٹ رہا تھا۔ اس نے کوئی بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی، کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا، واش روم جا کر پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے اور کمرے میں واپس آ کر ایک ہی سانس میں پانی پیا۔ وہ کافی حد تک اب نارمل ہو چکی تھی۔ اس کی نظر اس کیسٹ پر گئی جس کے بارے میں وہ سوچتی ہوئی سوئی تھی۔ بے اختیار اس کے ہونٹوں کے گرد مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ کچھ سوچتی ہوئی وہ دوبارہ سو گئی۔ ناصرہ، کیا واقعی تمہارے دل کو میری دل سے راہ ہے؟ سموسوں اور بسکٹ کی پلیٹیں میز پر رکھتے ہوئے نوری نے کہا۔ کیوں بھائی، آج نوری میڈم اتنی محبت بھری باتیں، اور وہ بھی اتنی لگاوٹ سے، اور ہم سے کیسے کر رہی ہیں؟ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ناصرہ نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ توبہ ہے،
پیار سے بات کرو تو مشکل، سنجیدگی سے کرو تو بھی مشکل۔ آج میں تمہارے گھر آنے والی تھی، اب تم آ گئی ہو، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نور العین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ دیوداس کی نانی صاحبہ بات بے بات مسکرانے لگی ہیں۔ کیا بات ہے؟ ناصرہ نے شوقی سے پوچھا۔ کون دیوداس کی نانی؟ نور العین بے اختیار بھول پن سے پوچھ بیٹھی اور پھر دونوں کا مشترکہ قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد نور العین بک کیسٹ نکال لائی۔ یہ کیا ہے؟ ناصرہ نے پوچھا۔ دراصل ناصرہ، آخری دن جب میں یونیورسٹی گئی تھی تو وہ تمہارا پڑوسی حیدر تمہارے بارے میں پوچھنے آیا تھا، تمہاری خیریت کے بارے میں۔ پھر کہنے لگا، اس میں مہندی حسن کی چند غزلیں ہیں جو میرے سر سے گزر جاتی ہیں۔ ناصرہ اس دن ذکر کر رہی تھی کہ آپ انہیں پسند کرتی ہیں، اس لیے یہ کیسٹ آپ رکھ لیں۔ پھر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کیسٹ میرے پاس رکھ کے چلا گیا۔ نور العین اصل بات بتانے کی بجائے اپنی طرف سے کہانیاں سنانے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ بہت بور غزلیں ہیں اس میں، یہ تم اسے شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دینا، اچھا نہیں لگتا کسی کی کوئی چیز کیوں رکھنا۔ ٹھیک ہے نوری، مگر میں اسے لوٹاؤں گی کیسے؟ تم جاتی رہتی ہو نا چھت پر، کبھی نظر آ جائے تو روک کر دے دینا۔ ناصرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ دیر بعد گھر جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ایکسکیوز می، سنیں ادھر اوپر، ناصرہ نے حیدر کو پکارا۔ آئی تو وہ چھت پر کپڑے سکھانے تھی، مگر بلا ارادہ اس نے حیدر کے برآمدے میں جھانکا تو وہ کوئی کتاب بڑے انماک سے پڑھتا دکھائی دیا۔ ناصرہ کی آواز پر حیدر نے اوپر نظریں اٹھائیں۔ مجھے آپ سے کام ہے، آپ چھت پر آئیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھائی اور نیچے آ گئی۔ کمرے میں آ کر کیسٹ اٹھائی، بے اختیار اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ لیں، نوری نے دی ہے، اس نے حیدر کو کیسٹ تھماتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا ناصرہ کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ روتی رہی ہو، اس لیے بے اختیار پوچھ بیٹھا، آپ کی آنکھیں اتنا سوج کیوں رہی ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ کیسٹ اسے تھما کر وہ واپس مڑی ہی تھی کہ حیدر کی بات پر اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ نہیں، بس ایسے ہی، پچھلے دنوں پیپرز کی وجہ سے رات بھر جاگ کر تیاری کی تھی نا، اس لیے۔ اچھا، آپ کے پیپرز ابھی ختم نہیں ہوئے کیا؟ نہیں، سمجھے ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی، اب بھی حکومت کے تاحال کیے جانے والے اخراجات کو جانچ رہا تھا۔ بھائی، میں تو طلب اور رسد کے چکر میں پورا پھنس گیا ہوں۔ شاید حیدر اپنا ذہن باتوں کے ذریعے تازہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر ناصرہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی کیونکہ اس پر ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا۔ حالانکہ باتوں میں اسے کمال حاصل تھا، مگر اب وہ مسکرانے کا ناٹک نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیسٹ لوٹانے کے لیے تھینکس، حیدر نے صدا بلند کی۔ ویلکم، اخلاق کا تقاضا نبھاتے ہوئے ناصرہ نے جواب دیا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی اور اپنے کمرے میں گھس کے دروازہ بند کر کے رونا شروع کر دیا۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے آئینے میں ایک بار پھر اپنی شکل دیکھی اور رونا بھول گئی۔ میکینکی انداز میں وہ آئینے کی طرف بڑھی اور پھر چہرے پر اپنا بایاں ہاتھ آہستگی کے ساتھ سہلاتی گئی، یوں جیسے کچھ ٹٹول رہی ہو۔ یہ چہرہ کیوں نظر نہیں آیا تمہیں؟ کیا کمی تھی اس میں؟ کیا ہے مجھ جیسا اس کے پاس؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ کیوں حیدر عباس کیوں؟ اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے پھر آئینہ دیکھا اور اپنے آنسو صاف کیے، پھر پاس پڑا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ نور، آپ کا نام لینے سے نہ جانے کیوں چاروں طرف اجالا سا پھیل جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ کو سوچنا، محسوس کرنا اور آپ کو چاہنا، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دل بار بار ان سب کا اعادہ چاہتا ہے، بعض چیزوں کا اعادہ میرے بس میں ہوتا ہے، مگر جب یہ دل آپ کو دیکھنے کی ضد کرتا ہے تب میں اسے بہلا نہیں پاتا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی رویا ہوں، مگر نور، آپ کی وجہ سے، آپ کو نہ پانے کے خیال سے اکثر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ شاید اسی کا نام محبت ہے۔
میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گا، اور پھر شاید مجھے زیادہ باتیں بھی نہیں کرنا آتی۔ میں اکنامکس اور پروفیسر مارشل کی تھیوریز کو کرٹیسائز کرتے وقت تو گھنٹوں بول سکتا ہوں، مگر محبت پر نہیں۔ میں ہمیشہ محبت جیسے لافانی جذبے کا مذاق اڑاتا تھا۔ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ محبت جب کسی کو اپنی حصار میں لے لے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات سانس تک لینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی میرے لیے ایسے جذبات رکھتی ہیں تو پلیز اسی کیسٹ میں اپنا پیغام ریکارڈ کر کے مجھے لوٹا دیجیے گا۔ پھر میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ آپ اپنے گھر میں بتا دیجیے گا، اور یقین جانیے میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ میرے گھر والوں کو آپ کے متعلق پتہ ہے، سب آپ کے جواب کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور رہا میں، تو چلیں چھوڑیں، شاید اس کیفیت کے لیے دنیا کی کسی بھی زبان میں کوئی لفظ ایجاد نہیں ہوا، اور اگر ایجاد ہو بھی جاتا تو وہ ان جذبات کے آگے بہت کم حیثیت ہوتا۔ پلیز صرف اپنے دل کی آواز میں ریکارڈ کیجیے گا، چاہے وہ جو بھی ہو۔ مجھے آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔ حیدر نے گمبھیر لہجے میں ایک تقریر کر ڈالی تھی، جس کے جواب میں نوری نے بہت مختصر سی چند لائنیں ریکارڈ کیں۔ حیدر، اس معاشرے میں عورت کی اپنی کچھ قدریں ہوتی ہیں جن کی حد بندی بے حد ضروری ہوتی ہے، مگر اس وقت میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہوں گی کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں، اور شاید تب سے ہی جب سے آپ مجھے پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنی امی کو ضرور بھیجیں۔ میں اپنی امی کو آپ کی امی کے آنے کے بعد ہی سب کچھ بتاؤں گی۔ ابھی میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناصرہ بے جان سی ہو کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کیوں اس نے وہ کیسٹ ریکارڈ کی تھی اور اصلی کیسٹ حیدر کو دے دی تھی۔ وہ تھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ جتنی کوشش وہ کر سکتی تھی اپنی آواز کو پست رکھنے کی وہ کر رہی تھی، مگر وہ خود سے ہارتی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس کی نسبت بچپن میں ہی نوری کے بڑے بھائی فیصل سے طے تھی، مگر حیدر کا خیال آتے ہی ہمیشہ وہ سوچا کرتی تھی کہ وہ ماں باپ کی لاڈلی ہے، اس لیے اپنے والدین کو منا لے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ بات اس نے نوری سے چھپائی تھی کہ نوری فیصل کی بہن تھی، مگر اب وہ سوچ رہی تھی کہ والدین کو منایا جا سکتا ہے، مگر ایک انسان بھلا اپنی روٹھی قسمت کو کیسے منا سکتا ہے؟ والدین تو چند سال روٹنے کے بعد اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، مگر قسمت اگر روٹ جائے تو بعض اوقات پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، پھر معافی کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یوں ہی بہت سے دن گزر گئے۔ حیدر عباس نے اپنی والدہ کو نوری کے گھر بھی بھیجا اور طویل انتظار کے بعد رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ نورالعین کے والد شروع سے ہی بیٹی کے یونیورسٹی جانے کے خلاف تھے، مگر بہن کے کہنے پر بیٹی کو بھیجنے پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی بہن نے ان کے کان میں صرف یہ بات ڈالی تھی کہ میری بیٹی تمہارے گھر بیٹی بن کر آ جائے اور تمہاری نوری میرے گھر، تو کیا برا ہے؟ ابھی دونوں بچیوں کا ارمان پورا ہونے دو، پھر تو گھر گرہستی ہی سنبھالنی ہے۔ نوری کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ نوری خاندان میں ہی بہو بن کر جائے، اور جب بہن نے ان کے دل کی ترجمانی کی تو ان کے دل کی کلی کھل اٹھی، مگر کچھ سوچتے ہوئے بہن کو زبان نہ دی تھی اور بس ہاں کہہ کر کہا تھا کہ بات ہم دونوں تک ہی رہے، جب دونوں بچیاں فارغ ہو جائیں گی تب ہم سب پر ظاہر کریں گے، تم بھی باقاعدہ رشتہ لے کر تبھی آنا۔ شاید وہ لاشعوری طور پر چاہتے تھے کہ منگنی کے بعد نوری عابد سے میل جول نہ رکھے۔ البتہ ناصرہ کی نسبت کا بچپن سے ہی پورے خاندان کو علم تھا۔ حیدر کی والدہ آئیں تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ ایک طرف دل کہتا کہ میری بیٹی یونیورسٹی میں صرف پڑھنے جاتی تھی، وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اضطراب جب حد سے سوا ہوا تو بیوی کو اپنا ہمراز بنا ڈالا، مگر جب نعیمہ بیگم نے ٹھنڈے لہجے میں انہیں سمجھایا کہ حیدر عباس بھی تو خاندانی لڑکا ہے، معاشیات جیسے مضمون میں ایم اے کیا ہے،
دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے تھے۔ حیدر عباس کی تعلیمی قابلیت اور اس کے مستقبل کو دیکھ سکتے تھے۔ حیدر عباس دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی ایسی برائی بھی نہیں تھی۔ نعیمہ بیگم کے مطابق وہ ان کی بیٹی کو خوش بھی رکھے گا کیونکہ وہ اسے چاہتا ہے۔ نوری کے والد نے بے اختیار عابد اور حیدر کا موازنہ کیا۔ نوری کے والد نے بے اختیار عابد اور حیدر کا موازنہ کیا۔ عابد فطرتاً تو اچھا تھا مگر حیدر جیسی کوئی خوبی نہ تھی اس میں۔ حالانکہ دونوں ہم عمر تھے اور شروع سے ناصرہ اور نوری کی طرح ساتھ پڑھے تھے، مگر عابد کے گریجویشن میں اس قدر کم نمبر تھے کہ اسے حیدر کے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ نہ مل سکا، اور پھر کچھ اس کا اپنا بھی رجحان نہ تھا پڑھائی کی طرف۔ بی اے بھی اس نے بمشکل ہی کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ پورے 2 سال جب تک ان تینوں نے ماسٹرز کیا، عابد سڑکوں کی خاک چھانتا پھرا۔ آخر تھک ہار کر اس کے ابو نے حال ہی میں اسے ایک میڈیکل اسٹور کھول کر دیا جس کے چلنے کی خود انہیں امید نہیں تھی، مگر مایوسی اور ناکامی کے اتھاہ سمندر سے بیٹے کو نکالنے کی ایک کوشش کی گئی تھی۔ حیدر بھی اس وقت تک بے روزگار ہی تھا، یہاں تو ڈبل اے میں ٹھوکریں کھاتے پھر رہے تھے، تو حیدر کی کیا اوقات، اسے تو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ سوچ بچار کے بعد نوری کے والد نے ایک کڑی شرط رکھ دی کہ 5 ماہ تک اگر حیدر کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تو ہم اپنی بیٹی کا بیاہ عابد سے کر دیں گے۔ یہ وعدہ محض اپنے دل سے کیا گیا تھا، البتہ 5 ماہ کی بات محض مسز عباس سے کہی گئی، اور 5 ماہ تک گویا انہوں نے اس بات کو ٹال دیا تھا اور وقتاً فوقتاً اپنی بہن کو بھی ٹالتے رہتے تھے۔ در حقیقت انہیں اس بات کی فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنے لیے بر خود پسند کر لیا۔ حالانکہ انہیں اپنے خون پر بھروسہ تھا، مگر کچھ تھا جو انہیں یک طرفہ فیصلہ کرنے سے روکتا تھا۔ سبک رفتاری سے لمحے گھنٹوں میں اور گھنٹے دنوں میں اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بتدریج گزرتے چلے گئے۔ حیدر اور نورالعین خوش تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک دن ضرور سچی محبت کی معراج کو پہنچیں گے۔ حیدر جب تھکا آ رہا تھا اور ماں کی امید بھری نگاہوں کے جواب میں اسے کہنا پڑتا، ماں، وہ کمپنی ہی ٹھیک نہیں تھی، عجیب سے لوگ تھے، بس چھوڑیں انہیں، تو اس کا دل ڈوب سا جاتا۔ پھر اس کے دل کی دنیا کو نور کا تصور کنارے لگاتا، منزل متعین کرواتا، اور وہ دوسرے دن کی کوششیں نئے عزم اور حوصلے سے کرتا چلا جاتا، مگر پھر ناکامی ہوتی، لیکن وہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ادھر نوری دن بھر کے کام کاج کے بعد جب بستر پر لیٹتی تو یوں ہی چپکے سے پلکوں پر حسین خوابوں کا جال بنتا چلا جاتا، اور جب اسے خبر ہوتی تو وہ ہڑبڑا جاتی کہ وہ کیا سوچے جا رہی ہے، پھر بے مقصد مسکرا دیتی۔ نوری کو اس کے بابا کی وجہ سے گھر بیٹھنا پڑا تھا، حالانکہ اسے لیکچرر شپ مل رہی تھی۔ اس نے 1 ڈویژن میں ماسٹر کیا تھا جبکہ ناصرہ نے بمشکل 2 ڈویژن لی تھی۔ نوری کے بابا اس کی نوکری کے خلاف تھے اور اس نے بھی فرما بردار بچیوں کی طرح سر جھکا دیا تھا۔ دونوں اپنے اوپر حالات کا نادیدہ بوجھ محسوس تو کرتے مگر الجھن یا پریشانی کا شکار نہ ہوتے، بلکہ ہر گزرتا دن انہیں مزید فریش کر جاتا۔ مسکراہٹ جیسے نوری کے لبوں کا زیور بن گئی تھی تو حیدر کی شان اور اعتماد میں اضافے کا باعث بھی بن رہی تھی، مگر تب تک وہ دونوں اپنی ہتھیلی کے وسط میں بنے جال سے نا آشنا تھے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا انہیں کیسے یہ سب کہہ دوں؟ آپ تھوڑا صبر کریں، اور وہ بچہ دن رات نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تو ہے، اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ آج کل اچھے رشتے ملنا کتنا محال ہے۔ آخری جملہ اپنے اندر ترشی لیے ہوئے تھا۔ نہیں ماں، میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی، ہم نے 5 ماہ کی بات کی تھی، 6 ماہ ہونے کو آئے۔ حیدر میاں کو کوئی نوکری ہی پسند نہیں آتی، اور جو پسند آتی ہے وہاں کوئی بڑی سفارش سے پہنچا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ حیدر میاں کے مزاج ہی آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسے ضرور کوئی ڈھنگ کی نوکری مل جائے گی۔ پرسوں ہی میری مریم سے بات ہوئی تھی، وہ تو ماں ہے، دن رات دعائیں کرتی ہے، اس کی دعائیں جلد رنگ لائیں گی۔ آپ تو لگتا ہے کہ بڑھاپے میں سٹیا گئے ہیں، انہوں نے بات کو مذاق میں اڑایا،
مگر لہجہ بدستور ناراضگی کا آئینہ دار تھا۔ ویسے بوڑھی تو تم بھی ہو گئی ہو، کیوں نہ تمہیں بھی اب روز روز کے کاموں سے فارغ کر دیا جائے تاکہ تم بھی میری طرح کھل کر سٹیا سکو۔ انہوں نے چشمہ اتارتے ہوئے بات کو ہلکا پھلکا رنگ دے ڈالا۔ آپ کی دکان پر تو فیصل 3 سال سے بیٹھتا آ رہا ہے اور بہو لانے کا خیال آ جائے آپ کو؟ چلیں، دیر آئے درست آئے، پھر میں نے ناصرہ کے لیے باجی سے کب بات کروں؟ اس بار خوشی ان کے چہرے کے ہر نقش سے واضح ہو رہی تھی۔ تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے نفیس آئے گی باقاعدہ نوری کا رشتہ لینے، پھر ہم انہی 2 ہفتوں میں نوری اور عابد کے ساتھ ساتھ ناصرہ اور فیصل کا نکاح بھی کر دیں گے، اور پھر 3-4 ماہ بعد شادی کے بارے میں سوچ سمجھ کر کوئی تاریخ رکھیں گے۔ اس خبر کو سنتے ہی وہ بھڑک اٹھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے منہ سے بیٹی کا رشتہ مانگیں گے بہن سے؟ گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ حیدر کی صورت میں آ گیا بغیر کوئی جتن کیے، تو کیا ہم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ دیکھو، میں نے تمہیں نہیں بتایا، مگر نفیس مجھ سے کئی بار اس خواہش کا اظہار کر چکی ہے۔ میں ہر بار اس کی بات گول کرتا رہا ہوں۔ وجہ وہی تھی کہ عابد کوئی کام نہیں کرتا تھا، جیسے آج حیدر ایسے ہی پھر رہا ہے، مگر اب حالات مختلف ہیں۔ عابد کا میڈیکل اسٹور ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ اگر حیدر کو کوئی اچھی نوکری مل بھی گئی تو وہ 10,000 سے زیادہ نہیں کما پائے گا، اور عابد کی اپنی دکان ہے ڈیفنس جیسے علاقے میں۔ اپنا ذاتی اسٹور ہونے کا مطلب سمجھتی ہو نا تم؟ اصغر صاحب نے قدرے بردباری سے تقریر کر ڈالی، جس کے بعد نعیمہ بیگم ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں اور بولی تو صرف اتنا، آپ نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے ہی کر لیا؟ میں تم سے پوچھ تو رہا ہوں، وہ کسیانی ہنسی ہنسے۔ میری تو خیر اوقات ہی کچھ نہیں آپ کی نظروں میں۔ مجھ سے ایسے پوچھنے کا تردد نہ ہی کیا ہوتا تو بھی کوئی شکوہ نہ کرتی، مگر ایک بار نوری سے تو پوچھ لیں۔ انہوں نے شکایتی انداز میں منہ پھیر لیا۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مگر یقین کرو، کئی بار تم سے کہنے کی کوشش کی، مگر بس کچھ نہ کچھ آڑے آ جاتا۔ کچھ حالات اس نوعیت کے تھے۔ اگر حیدر کو اچھی نوکری مل جاتی تو یہ ساری گفتگو نہ ہوتی، مگر بس یہ قسمتوں کے کھیل ہیں نعیمہ بیگم۔ گمبھیر لہجے میں بیوی کی ناراضگی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جس کا رزلٹ کچھ ہی دیر میں 100% تھا۔ مگر اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمانبردار بیوی بول رہی تھی۔ دیکھو، پہلے تو تم نوری کو راضی کرو، اور اگر راضی نہ بھی ہو تو اسے منانا تمہارا کام ہے۔ اپنی بیٹی پر فخر ہے مجھے، مان جائے گی، صابر بچی ہے۔ اس کے بعد مریم کو فون کر کے منع کر دینا اور کہنا کہ عابد سے نکاح کی تاریخ فکس ہو چکی ہے۔ میں پرسوں نفیس کے گھر جاؤں گا کہ اگلے جمعے کو چاروں کا نکاح کر دیا جائے۔ کیوں، ٹھیک رہے گا نا جمعے کو نکاح؟ سارے مشکل کام مجھے سونپ کر خود بڑے بڑے منصوبے بنا لیے۔ کیا خیال ہے، نوری کو منانا آسان ہے؟ اور پھر مریم اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس کا حل بھی اب آپ ہی بتائیں۔ تم ان سے کہہ دینا کہ 6 ماہ ہونے کو آئے، ابھی تک آپ کا بیٹا برسر روزگار نہیں ہوا، اور پھر ہم نے رشتہ دینے کی پہلی شرط یہی رکھی تھی۔ کم سے کم اس شرط کے بغیر کسی قسم کا رشتہ نہیں طے کیا جا سکتا۔ پھر کہاں کی نسبت اور کیسی نسبت؟ جب رشتہ ہی ہم نے نہیں دیا تو بات ختم۔ اصغر صاحب ہر چیز طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مذاق مت کریں عابد بھائی اور میں۔ اف، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی امی۔ نوری حواس باختہ ہو گئی۔ حیدر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، اور تیزی سے نعیمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی بات کاٹی اور تقریباً چلاتے ہوئے کہا، تم آخر سمجھ کیوں نہیں رہی؟ آدھے گھنٹے سے سمجھا رہی ہوں تمہیں کہ ہم نے حیدر کے گھر والوں کو انکار کر دیا۔ جمعے کو تمہارا نکاح عابد سے ہو رہا ہے اور تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ کیا کوئی ماں اپنی بیٹی سے ایسا بےہودہ مذاق کر سکتی ہے؟ مٹر چھیلتی نوری کا چہرہ ایک دم کسی بوڑھے آم کی مانند ہو گیا، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ لیکن حیدر میں اچانک آپ کو کیا برائی نظر آ گئی آخر؟ اس نے جرا کی، ساتھ ہی آنسو بھی آنکھوں میں ٹمٹمانے لگے۔ نوری، حیدر میں کوئی برائی نہیں ہے، بس یوں سمجھو وقت برا ہے۔ انسان تو فانی ہے، آج یہاں تو کل کہاں۔
یہی زندگی ہے۔ آج حیدر پر برا وقت آیا ہے، اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی، اور اگر ملی بھی تو رشوت یا سفارش سے، اور اس طرح وہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور تیرے بابا بھی۔ ہم تجھے اب مزید نہیں بٹھا سکتے بیٹا، میری بات کے مفہوم کو سمجھ، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ نوری کا دھیان مٹر کے تھال پہ تھا، مگر نعیمہ بیگم نے دیکھا کہ جس تھالی میں وہ دانے نکال نکال کر ڈال رہی تھی، اب اس میں چھلکے ڈال رہی تھی، اور چھلکوں سے بھری پلیٹ میں سبز گول دانے کہیں گم ہو رہے تھے۔ بے اختیار انہوں نے اپنی بیٹی کو بھینچ لیا، دونوں بے آواز روتی رہیں۔ آخر نعیمہ بیگم دوبارہ گویا ہوئیں۔ دیکھ نوری، میری کچھ روز پہلے بات ہوئی تھی مریم سے، کہہ رہی تھی کہ حیدر کو انگلینڈ میں نوکری مل رہی ہے اس کی قابلیت کے بل بوتے پر، مگر 5 سال کا کانٹریکٹ پہلے سائن کرنا ہوگا۔ ہمارے انکار سے وہ مکمل یکسو ہو کر انگلینڈ جائے گا تو اس کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ اسے کراچی میں تو کوئی ڈھنگ کی نوکری مل نہیں رہی، اور اب وہ ایک محبت کے ہاتھوں کلر کی تو کرنے سے رہا۔ بھول جا اسے میری بچی، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ دیکھ، میں بھی ساری زندگی تیرے ابا کے اشاروں پر ناچتی رہی، اور یوں ہی زندگی تمام ہو جائے گی۔ یہ دنیا تو عارضی سرائے ہے بیٹی، ایک دل فریب دھوکہ۔ انسانوں کی روحوں کی پاکیزگی جانچنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس میں کتنا صبر ہے۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، خدا نے تمہارے لیے یہی ٹھیک سمجھا ہوگا، تیرے لیے بہتری پوشیدہ ہوگی۔ کل تیری پھوپھی آ رہی ہے، ان کے سامنے اپنے بابا کی ناک نہ کٹوانا۔ کیا فرق پڑتا ہے، حیدر ہو یا عابد، دونوں ہیں تو مرد ہی نا۔ مردوں کی محبت کا خار 4 دن کا ہوتا ہے، اور پھر وہی جھک جھک گھر گرہستی چلانے کے لیے عورت کو فرما برداری کا خول اپنے اوپر چڑھانا پڑتا ہے۔ کل کو اگر حیدر کے لیے تو اپنی مرضی سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے گی، درگزر کو اپنا شعار بنائے گی، تو آج ماں کے لیے، باپ کے لیے، عابد کے لیے یہ سب نہیں کر سکتی؟ دیکھنا، کچھ دنوں بعد تو حیدر کا چہرہ تک بھول جائے گی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں نوری کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے نعیمہ بیگم کافی دیر تک یوں ہی اسے سمجھاتی رہیں۔ نوری دم سادے ان کی باتیں سنتی رہی۔ کافی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نیم چاند قدموں اور غمزدہ چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نعیمہ بیگم نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ انہیں پتہ تھا کہ کل ان کی نند کی آمد پر ان کی بیٹی ویسا ہی کرے گی جیسا وہ کہیں گی۔ ایک کام اپنے شوہر کا وہ کر چکی تھیں، اور اب وہ دوسرا اور آخری کام کرنے جا رہی تھیں جو اصغر صاحب نے کل رات انہیں دیا تھا۔ ٹیلی فون کی میز کے قریب جا کر انہوں نے سیاہ ڈائری کھولی، اس میں سے مسز مریم کا نمبر تلاش کر کے اسے ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ میرے حق میں جو بہتر ہو وہی کر۔ ماں کہتی ہے کہ جس کے پاس دنیا میں سب کچھ ہو، اس کے پاس آخرت میں کچھ نہیں ہوتا، اور جس کے پاس یہاں کچھ بھی نہ ہو وہ وہاں مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ جی، تو نے تو شاید مجھے میری حیثیت سے زیادہ دیا، اب شاید صبر کی باری ہے۔ آج تک تو نے مجھے سب کچھ دیا تو میں نے شکر ادا کیا تھا، اب جو فیصلہ ہو رہا ہے تو مجھے صبر کرنا ہے۔ میں سمجھ گئی اللہ جی، میں اپنے سے منسلک لوگوں کو ہر ممکن خوش رکھوں گی اور خود بھی خوش رہوں گی۔ میں اپنے ماضی کو بھلا دوں گی، ہر حال میں صبر کروں گی۔ اللہ جی، آپ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، مگر میں آج آپ کی رحمتوں اور نوازشوں کے بارے میں سوچ کر حیران ہوں کہ ان 24 سالوں میں تو نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، درد نہیں دیا، کسی بڑی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا، مگر اب میں آپے سے باہر کیوں ہو گئی؟ پلیز مجھے صابرین میں سے بنا دیجیے، مجھ پر اس سے بھی بڑا بوجھ ڈالیے تاکہ وہاں میں جو چاہوں مجھے مل جائے، مگر مجھ پر رحم کیجیے، مجھ سے منہ نہ موڑیے، میری سن لیجیے۔ رات کے 3 بجے سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد نوری نے تقریباً بلکتے ہوئے اپنے رب کو پکارا اور پھر بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ ممی، میری بہن نکل جائے گی، پلیز جلدی کریں۔ سترا نے چلاتے ہوئے ہانک لگائی۔ آ رہی ہوں بیٹا، صبر کرو، ابھی بہن آنے میں آدھا گھنٹہ ہے،
جب تک سب آرام سے ہو جائے گا۔ اس نے سینڈوچز کو میکر میں ڈالتے ہوئے میٹھے لہجے میں جواب دیا۔ مما، ایک تو معلوم نہیں آپ میں اتنا صبر کیوں ہے، شاید آپ بہت عبادت گزار ہیں اس لیے، یا پھر تم سے تھوڑا سا بھی صبر نہ ہو سکا؟ یہاں اٹھ کر آئیں کیوں؟ انہوں نے سترا کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ مما، میں اکیلی اتنی دیر تک چپ نہیں بیٹھ سکتی، اور کیا آج پھر سلمان چھٹی کر رہا ہے؟ کچھ یاد آنے پر اس نے بھائی کے بارے میں دریافت کیا اور گاجر کھانے لگی۔ بغیر دھوئے گاجر کھا رہی ہو بیٹا؟ تم بھی سلمان کی طرح بیمار ہو جاؤ گی۔ سلمان کو آج چھٹی کروائی ہے، 10 بجے ڈاکٹر علی سے اس کا چیک اپ کروانا ہے، انہوں نے متفکر لہجے میں کہا۔ اسے ہلکا سا فوڈ پوائزن تو ہوا ہے، مگر نخرے اتنے دکھا رہا ہے کہ بس بیٹا، اسی لیے تو میں تمہیں بات بات پر ٹوکتی ہوں، اوپر سے تم بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتی ہو۔ وہ ٹوسٹر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے گویا ہوئیں۔ اچھا مام، پرسوں جو آپ کی اور ڈیڈ کی اینیورسری تھی، اس پر تصویریں بنی تھیں، وہ آ گئیں؟ اسے سہیلیوں کو دکھانے کے لیے ماں باپ کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر کھنچوائی گئی تصویریں ایک دم یاد آئیں۔ بیٹا، پاپا شام میں لیتے آئیں گے، لو یہ سینڈوچز اور بس چند منٹوں میں کافی بھی تیار ہو جائے گی، فوراً باہر ٹیبل پر جاؤ، میں بھی اپنی کافی وہیں لاتی ہوں۔ مما، آپ کی اور بابا کی شادی 15 سال پہلے ہوئی تھی نا، تو پھر آپ آج بھی اتنی ینگ کیوں لگتی ہیں، اتنی ڈیسینٹ؟ سترا ماں کی تعریف کر رہی تھی کہ اس نے ٹوک دیا۔ بس بس، اب تو میری جان چھوڑو گی یا؟ سترا کی بات کاٹ کر بیلن اٹھاتے ہوئے ہوا میں لہرا کر نوری نے اس کو دھمکایا۔ سترا سینڈوچز کی پلیٹ لے کر سیدھی باہر بھاگ گئی۔ یہ نوری کی بیٹی سترا تھی جو 7ویں کلاس میں تھی۔ اس سے بڑا بیٹا حمزہ 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ حمزہ کافی خاموش اور لیے دیے رہنے والا بچہ تھا، بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد سترا اور سلمان دونوں جڑواں تھے، اور حمزہ کے برعکس بے حد باتونی، چلبلے، شرارتی اور نٹکھٹ تھے۔ نوری اور ناصرہ کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے، مگر اب ان دونوں کی دوستی پہلے کی طرح نہیں تھی، بلکہ دونوں دوستوں کے بجائے روایتی نند بھاوج کا روپ اختیار کر چکی تھیں۔ حالانکہ شادی سے پہلے دونوں کی دوستی پورے خاندان میں مثالی مانی جاتی تھی۔ نورالعین نے اپنی جانب سے پوری کوشش کی تھی کہ ناصرہ اور اپنی دوستی کو بحال رکھے، مگر ناصرہ کا لہجہ نوری سے بات کرتے ہوئے بے اختیار طنزیہ اور کھردرا ہو جاتا تھا۔ یہ بات نوری کی سمجھ سے باہر تھی، مگر بار بار کی تذلیل کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھوپھی بھی شادی کے بعد روایتی ساس بن چکی تھیں، جنہیں شادی سے پہلے نوری کے پکائے ہر کھانے میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ انہیں اچانک یہ احساس ہونے لگا تھا کہ نوری گھر کے کاموں پر توجہ نہیں دیتی۔ چھوٹے دونوں دیوروں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، مگر کچھ عرصے بعد ان کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ وہ بھی نوری کے جیٹھ کی طرح ابتدائی چند ماہ میں الگ رہائش اختیار کر چکے تھے۔ نوری کی ساس کو اب نوری کی قدر ہونے لگی تھی، مگر منہ سے اب بھی کچھ نہیں بولتی تھیں۔ حامد کی وفات کے بعد ان کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ پھر 2 سال کے بعد وہ بھی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئیں۔ دوسری جانب ناصرہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ نوری اور فیصل 2 ہی بہن بھائی تھے۔ اظہر صاحب کی 2 دکانیں ایک بڑی مارکیٹ میں تھیں، جس پر اب فیصل کا ہی راج تھا۔ دونوں کپڑے کی دکانیں بہت اچھا کاروبار دے رہی تھیں، جن کی مکمل آمدنی فیصل ناصرہ کے ہاتھ پر دھرتا تھا۔ نوری کے والدین اس کی شادی کے 4 ماہ بعد ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ناصرہ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک نند تھی نوری، اسے بھی ناصرہ نے اپنی ماں سے کہہ کر زیادہ آنے جانے سے روک رکھا تھا۔ وہ بس سال میں 4 بار ہی اپنے گھر جا پاتی، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کم کر دیا تھا۔ عید پر فیصل ہی اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ اس کے برعکس ناصرہ باقاعدگی سے ہر ہفتے اپنے میکے جاتی اور بعض اوقات اپنی ماں کے پاس رات کو رکتی اور اپنی چاروں بھابھیوں کی برائیاں کرتی، جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نوری کو شادی سے پہلے لگتا تھا کہ ناصرہ کا رویہ اس کے ساتھ فرزانہ بھابھی جیسا نہیں ہوگا،
کیونکہ وہ ناصرہ اور فرزانہ بھابھی کی آئے دن کی نوک جھونک سنا کرتی تھی، جس میں بعض اوقات قصور دونوں کا ہوتا، مگر ناصرہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرزانہ بھابھی سے معافی ضرور منگواتی۔ روز روز کی ٹینشن کی وجہ سے ہی نوری کے جیٹ ان کی شادی سے سال بھر پہلے ہی اپنا ٹھکانہ الگ کر چکے تھے۔ نوری پر صرف ساس نندوں کے روایتی مظالم کا بار ہی نہیں تھا، بلکہ اسے اپنے شوہر کی بھی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ عابد فطرتاً لاؤبالی تھا۔ قسمت کی سنہری دیوی اس پر شادی کے بعد یوں مہربان ہوئی تھی کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا اس میں اسے لاکھوں کا فائدہ ہوتا۔ مٹی کے ڈھیر پر اپنی ہتھیلی رکھتا تو وہ سونا بن جاتی۔ نوری فرما بردار بیویوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اس کے ہر سچ، جھوٹ اور فریب پر یقین کرتی تھی۔ شادی کے تقریباً 5 برس بعد اسے اچانک محسوس ہوا کہ ناصرہ اور اس کی ساس اس کے جانے پر باتیں کرتے کرتے خاموش ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ پہلے ناصرہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اگر نوری کی برائی بھی کر رہی ہوتی تو اس کے آنے پر اس تنقید کو اور مرچ مسالے کے ساتھ اپنی ماں اور بھائی کے سامنے پیش کرتی، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ نوری کسی بات پر بھڑکے گی نہیں۔ اس کی کل کائنات، یہ گھر، اس کے 3 بچے اور اس کا شوہر ہے۔ وہ عام عورتوں کی طرح کبھی بھی میکے جانے والا میلو ڈرامہ نہیں کرے گی، مگر اب کایا پلٹ گئی تھی۔ اس نے 1-2 بار اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے۔ پھر اس نے عابد کے والد کے رویے کو جانچا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اسے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ عجیب گھبراہٹ تھی ان کے انداز میں، ایک دم کچھ بولتے بولتے خاموش ہو جاتے اور پھر اپنی بیٹی کو نصیحتیں کرتے کہ وہ یہاں زیادہ نہ آیا کرے، اپنے شوہر کا دل جیتے، اور یہ کہ اس کی 4 بیٹیاں ہیں، کہیں اس کا شوہر بیٹے کی فرمائش تو نہیں کرتا۔ نوری کے ٹھٹکنے کے لیے یہ تمام وجوہات ہی کافی تھیں، مگر اس نے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا۔ 2 ماہ سے عابد نے ایک بھی رات گھر میں نہیں گزاری تھی۔ وہ صرف دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتا تھا۔ شروع میں اس نے نوری سے یہی کہا تھا کہ وہ ایک ٹریول ایجنسی کھول رہا ہے، جس کے لیے اسے راتوں کو بھی گھر سے باہر رہنا پڑے گا اور کچھ روز گھر سے باہر بھی گزارنے پڑیں گے، اور بعض اوقات تو وہ اسے بتائے بغیر ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے نوری کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نوری گردن ہلا کر رہ جاتی، مگر وہ اس کے آخری جملوں پر کبھی غور نہیں کرتی۔ جب وہ کہتا، فیصل اگر آئے تو ٹال دینا، میری مصروفیت کا زیادہ تذکرہ مت کرنا، دراصل میں ابھی خاندان میں کسی کو اس ٹریول ایجنسی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوری کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ عابد کا مختلف لڑکیوں سے افیئر تھا، اور ماں جبین نامی لڑکی سے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اسے شادی کرنا پڑی۔ ماں جبین نے عابد کو اپنے بس میں کر لیا تھا، مجبوراً اسے اپنے گھر والوں کو بتانا پڑا۔ گھر والوں کو اس کی توقعات کے مطابق صرف ناصر کی فکر تھی کہ جب فیصل کو اپنی بہن کے نزدیک ان کا بیٹا صاحب حیثیت ہے، وہ ایک کیا ایسی کئی رکھیلیں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر داماد ایسا کچھ کرے تو یہ ایشو پنچایت کے سامنے بیان ہونا چاہیے اور انصاف کی بھیک مانگنی چاہیے۔ یہ باتیں نوری کو 4 ماہ بعد کسی اور نے نہیں، عابد نے خود بتائی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ ناصرہ کا گھر اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں ابھی چھوٹی ہیں، انہیں باپ کے سہارے اور شفقت کی ضرورت ہے۔ تم پڑھی لکھی ہو، حالات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ ماں جبین کو میرے سہارے کی ضرورت تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ شادی کے بعد صرف میری بدنامی اور بربادی کے ڈر سے اس نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹا۔ تم بھی ماں ہو، سمجھ سکتی ہو۔ پوری رات وہ اسے یہی سمجھاتا رہا، مرد ہو کر اس کے سامنے ڈر رہا تھا۔ نوری نے اس سے صرف اتنا کہا، 4 بجنے والے ہیں، سو جاؤ، صبح فیصل کے پاس جاؤں گی، بھائی ناصرہ کو کچھ نہیں کہیں گے، ناصرہ کی قسمت میری وجہ سے کبھی خراب نہیں ہوگی، کسی کو بھی اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی 6-7 گھنٹوں کی ریاضت کے جواب میں اس نے محض چند جملے کہے تھے، جس کے بعد عابد ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور 10 منٹ کے بعد ہی وہ بے حد گہری نیند سو گیا تھا۔ نوری کو معلوم تھا کہ یہ شادی چند سال ہی چل پائے گی،
کیونکہ اس نے 1 ہفتے پہلے ماں جبین سے بات کی تھی اور اس کی تصویریں عابد کے بریف کیس میں دیکھی تھیں۔ اس کی قوت مشاہدہ کافی تیز تھی اور وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ ماں جبین جیسی لڑکیاں زیادہ عرصے تک ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتیں۔ نوری نے اپنے بھائی فیصل کو منانے کا ہر حربہ استعمال کیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ پہلے پہل تو اس نے ناصرہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا، مگر نوری کے سمجھانے، ہاتھ جوڑنے اور رونے پر اس نے اس کی بات مان لی تھی۔ لیکن اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا۔ اس نے بچپن سے اپنی بہن کی ہر خواہش پوری کی تھی، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے، اور بقول اس کے آج اس کی زندگی اجاڑنے والے سے وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تو کیوں اسے معاف کرے؟ چاروں بیٹیاں اس کی اپنی ہیں۔ ناصرہ اپنے ساتھ نہیں لائی تھی جو وہ اسے لے جا سکے، وہ انہیں اپنے پاس رکھے گا اور ہو سکا تو وہ بھی ان کے لیے نئی ماں ڈھونڈے گا، مگر نوری نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ آخر وہ اپنے بھائی کو منا کر ہی اٹھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کوئی ہوک نہیں اٹھی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ بھی رویا کرتی تھی، اور جب اس کے بچے باپ کو یاد کرتے تو اس کی بھی آنکھوں سے 2 آنسو ڈھلک جاتے۔ پیرنٹس ڈے اور سالانہ رزلٹ کے موقع پر جب بچے دوسروں کے ماں باپ کو دیکھ کر آہیں بھرتے تو وہ انہیں کسی نہ کسی طور بہلا پاتی، مگر آہستہ آہستہ ہر چیز اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر نوری کے بڑے بیٹے حمزہ پر پڑا تھا۔ وہ بے حد خاموش ہو گیا تھا، اسے کسی سے کوئی مطلب نہ تھا، بس اپنے مطلب کی بات کرتا اور اٹھ جاتا۔ ہاں، نوری کی جھوٹی تسلیوں اور بہلاووں کا اثر اس کے جڑواں بچوں سدرا اور سلمان پر پڑا تھا۔ دونوں بہت اچھے اور باتونی تھے، دوسروں کے درد میں شریک ہونا، دوسروں کی خوشی کا خیال رکھنا، مگر کسی پر ظاہر نہ کرنا اور آپس میں ہر وقت لڑنا۔ 7-8 سال میں ماں جبین سارا مال سمیٹ کر رفو چکر ہو گئی۔ اس حقیقت کے بارے میں عابد نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا، حالانکہ نوری کا رویہ نارمل تھا۔ اس کی ماں تو ہمیشہ اس کے واری صدقے جاتی تھی۔ باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنے باپ کو آخری کندھا دینے نہ آ سکا تھا۔ جانے ایسی کون سی مجبوری تھی؟ باپ کی وفات کے 3 ماہ بعد وہ لاہور کا تمام کاروبار سمیٹ کر اپنے پرانے ٹھکانے پر آ گیا تھا اور وہی پرانا اسٹور اور دکانیں دیکھنے لگا تھا جو اب نوکروں کے سپرد تھیں۔ جن بچوں کو وہ بتدریج 4 اور 2.5 سال کی عمر میں چھوڑ کر گیا تھا وہ اب بڑے ہو گئے تھے۔ حمزہ کا رویہ اس کے لیے مختلف تھا۔ وہ 12 سال کا تھا، مگر اس کا رویہ 22 سال کے نوجوان کی طرح تھا۔ اس نے باپ سے کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی شکوہ کیا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کو اہمیت نہیں دی کہ وہ اسے نفرت کا ہی رشتہ قائم کر سکے۔ ہاں، دوسرے بچے جن کی عمریں تقریباً 10 سال تھیں وہ دونوں بالکل 6-7 سال کے بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی سے دمکتے چہروں میں اسے کوئی کھوٹ نظر نہ آیا۔ وہ جب انہیں چھوڑ کر لاہور گیا تھا تو وہ صرف 2.5 سال کے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ دونوں تو باپ کی شکل تک بھول گئے ہوں گے، مگر حالات برعکس تھے۔ حمزہ نے دیکھ کر یوں ظاہر کیا جیسے یہ روز کا معمول ہے۔ روز شام کو ان کا باپ گھر آتا ہے۔ ایسے ہی اور شاید نوری کے بھی تاثرات اسی نوعیت کے تھے۔ اس نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ہاں، خاندان کے باقی لوگوں نے اس سے بہت جرح کی۔ وہ ہر بار فون پر نوکروں کو ہدایات دیتا اور وہ ایک لگی بندی رقم جو منافع کے طور پر وصول کرتے نوری کی ساس کے ہاتھ میں دے آتے، جو کہ اتنی ہوتی کہ گھر کا خرچ بمشکل پورا ہوتا۔ بچوں کی فیس ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ فیصل ہی ادا کر رہا تھا۔ فیصل تقریباً ہر ماہ اپنی بہن اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا جن کی ان کو اشد ضرورت ہوتی۔ ناصرہ کو برا تو لگتا مگر مصلحتاً خاموش رہتی۔ عابد کو اب ہر چیز جیسے پھانس کی طرح چبھ رہی تھی۔ 2 سال کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ناصرہ اور نوری کی شادیوں کو کئی سال بیت گئے۔ بظاہر دیکھنے پر تو یوں ہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہے،
सब खुश و खुर्रम हैं। आबिद भी अपनी शर्मिंदगी कदरे भुला चुका था। इसको वापस लौटे 13 साल हो चुके थे। वो अपनी ज़िंदगी के इन सालों के लिए काफ़ी शर्मिंदगी और ज़िल्लत सह चुका था। इसके लिए इतना काफ़ी था कि अब किसी को याद भी नहीं था कि ऐसा हुआ था। सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन थे। नूरी की बेटी सिदरा की हाल ही में शादी हुई थी। इसके अलावा हमजा और सुलेमान के लिए नूरी दुल्हनें तलाश करने में मसरूफ़ थी। नासरा की चारों बेटियां अलबत्ता अभी तक कंवारी थीं। आंटी, इतना सब कुछ हो गया और आपने खबर तक ना की। पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं और आप तो मुझे अपनी बेटी कहती हैं ना। नूरी ने मिसेस मरियम को सूप पिलाते हुए नाराज़गी से कहा। माना तो क्या कुछ था मेरी बच्ची, मगर अब छोड़ो। तू वाकई मेरी बेटी है। देख, अल्लाह ने मुझे इसीलिए तो 3 बेटे दिए ताकि तुझ जैसी बेटी को अपना कहकर दिल बहला सकूं। मगर सच तो यह है, अगर तू मेरे वतन से पैदा होती तो शायद मैं तेरी इतनी अच्छी तरबियत ना कर सकती जितनी नई माँ ने तेरी की है। आंटी, सब किस्मत की बातें हैं। हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। अल्लाह साईं की इसमें कोई बेहतरी होगी। आप ये बताएं कि ये सब हुआ कैसे। शुक्र है कि ज़्यादा चोटें नहीं आईं। पाँव की मोच तो कुछ रोज़ में ठीक हो जाएगी। नूरी ने सूप का आखिरी प्याला ट्रे में रखा और सेब काटने लगी। बस बेटा, इस उम्र में सभी बहाना बन जाता है। न जाने कौन सी चीज़ मौत का पयाम साबित हो। मगर न बेटों को मेरी फिक्र है और न ही बहुओं को। फिर पोते पोतियों से तो शिकवा ही क्या। नौकरों के सुपुर्द छोड़ा हुआ है मुझ बुढ़ी को इस रज़िया ने। तुझे जाकर बता दिया तो ये तो है कि तू आ गई है, वरना 3 दिन से मोच की वजह से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कोई पूछने वाला नहीं। मरियम वाकई हालात के हाथों रंजीदा थी और कुछ उम्र का भी तकाजा था कि हर चीज़ में इन्हें मायूसी का उनसर नजर आ रहा था। नूरी खामोशी से इनकी बातें सुनती रही। सफदर और उमेर तो चलो कारोबार में उलझे हुए हैं, क्या इनकी बीवियों का फर्ज नहीं बनता कि यहाँ आएं और सास को पूछें। आजकल की बहुओं का तो वतीरा ही ये है कि जैसे ही ससुराल से अलग हुई, कौन सास और कैसी सास, जलतू जलालतू का विरद करती ससुराल में दाखिल होती हैं और अलग होने पर शुक्र का कलमा अदा करती हैं कि पुल सिरात पर ज़्यादा देर ठहरना न पड़े। नूरी हल्की मुस्कुराहट के साथ इनकी बातें सुन रही थी, फिर एकदम पूछ बैठी। आंटी, क्या फ़ोन पर भी खैरियत दरियाफ्त नहीं करती। रज़िया से इंग्लैंड फ़ोन मिलवाया था। हैदर कह रहा था कि जल्दी सरप्राइज़ देने आपके सामने आऊँगा। ये भी कह रहा था कि अब आकर वापस नहीं जाऊँगा। अपनी बीवी और बच्ची को भी साथ ही लाएगा और यहीं कारोबार सेट करेगा। मालूम नहीं मेरी ज़िंदगी में वो दिन आएगा या नहीं। 25 साल हो गए इसे देखे। सबसे बड़ा था भाइयों में। हमेशा हर काम सोच समझ कर करता था। न जाने कब का सोच कर बैठा है। मरियम आंटी, वो इंशाल्लाह जल्द आएंगे और देख लीजिएगा, इनके आते ही आपकी सारी मायूसी और बेजारी दूर हो जाएगी। क्यों, क्या इंग्लैंड में मायूसी प्रूफ इंजेक्शन मिलते हैं? कहने वाला हैदर था। हैदर, मेरे बच्चे, तूने इतनी देर क्यों लगा दी वापस लौटने में? दोनों माँ बेटे का रवायती जज्बाती सीन स्टार्ट हो चुका था। इसने यूं ही अपना ध्यान बटाया। वो वैसा ही था जैसा पहले था, अलबत्ता सर के बाल काफ़ी झड़ गए थे। नूरी ने जो ही नज़रों का जाविया बदला तो पीछे एक 8-9 साल की बच्ची को खड़े पाया और ज़रा फासले पर मिस्री नैन नक्श वाली इस सांवली औरत को जो यकीनन हैदर की बीवी थी। वो बेख्तियार इनकी तरफ बढ़ी कि हैदर भी मुतवज्जा हो गया। आयशा, मिसबा, कम हेयर। वो दोनों दरवाजे से अंदर दाखिल हुईं। आयशा ने सलाम में नूरी से पहल की और बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। आयशा, ये हमारी पड़ोसी नूरुलैन आबिद हैं और इनसे मिलो, ये मेरी माँ हैं। हैदर ने मिसेस मरियम की तरफ इशारा किया। आयशा वहीं बेड पर बैठ गई और टूटी फूटी उर्दू में उनका हाल दरियाफ्त करने लगी। कैसी हैं आप मिसेस नूरुलैन आबिद? ये मेरी बेटी मिसबा है, इनसे नहीं मिली आप? हैदर ने पलटने का इरादा करती नूर को रोका। इसे याद आया
وہ اسے ہمیشہ نور کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے، بہت سوچ سمجھ کر آپ نے اس کا نام رکھا ہے۔ شکریہ۔ ویسے حیدر کی بات بیچ میں ہی رہ گئی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ نوری باجی، صاحب کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور جلدی آنے کا کہا ہے۔ نوری کی ملازمہ نے جلدی جلدی نوری کو پیغام دیا۔ آنٹی، مجھے اجازت دیں، ویسے بھی اب آپ کا خیال رکھنے والے آ گئے ہیں۔ سچ آپ کی بڑی بہو اور پوتی سے مل کر بہت اچھا لگا۔ بیٹی یہ بات تو سچ ہے کہ جیسا میرا حیدر ہے ویسی ہی اس کی بیوی اور بچی ہے، مگر تم تو میری بیٹی ہو، اگر تم نہ آئیں تو ہم تم سے واقعی روٹھ جائیں گے، مسز مریم نے نروٹھے پن سے کہا۔ نہیں آنٹی، میں آتی جاتی رہوں گی۔ اچھا، عابد میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے سب کو خدا حافظ۔ مسز مریم دوبارہ اپنی پوتی اور بہو کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ کبھی حیدر، کبھی عائشہ اور کبھی مصباح کو چوم کر چوم رہی تھی۔ کیا ہوا عابد؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اس وقت؟ نوری نے بے چینی سے ٹہلتے عابد کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بابا، سب ٹھیک ہے۔ وہ جو پرسوں میں نے کچھ کاغذات اور 50,000 رکھوائے تھے وہ چاہیے۔ الماری کی چابی نہیں ملی مجھے، 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، عابد نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ سوری، دراصل مریم آنٹی گر گئی تھیں، ان کی عیادت کو چلی گئی تھی تو تھوڑی دیر۔ اچھا، بس کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ عابد کو اپنے کام کی جلدی تھی۔ نوری، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ کل تمہاری ملاقات حیدر سے ہوئی تھی؟ شام کی چائے کے ساتھ اسنیکس لیتی، وہ دونوں یوں ہی برآمدے میں بیٹھی گرل کی آر پار دیکھ رہے تھے کہ اس خاموشی کو عابد نے توڑا۔ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ نوری ہنوز کھوئے ہوئے انداز میں کبوتروں کی ٹولی دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی میں مریم آنٹی سے باتیں کر رہی تھی کہ وہ تینوں بھی اچانک کمرے میں داخل ہو گئے۔ بس کھڑے کھڑے ہی ملاقات ہوئی تھی، کوئی خاص نہیں۔ خیر، خاص بات تو اس میں یہ ہے کہ وہ 25 سال بعد لوٹا ہے، شاید ہماری شادی سے بھی پہلے کا گیا ہوا تھا۔ ہم یہ سوچتے رہے کہ وہ اب کبھی نہیں لوٹے گا، مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے۔ تمہاری طرح کہہ رہا تھا کہ ڈیفینس میں اب کیا رکھا ہے، گلشن میں کھل لوں گا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی بھی یہی کہتی ہے، تو کہنے لگا کہ خبردار اگر وہاں میرا پڑوسی بننے کی کوشش کی۔ اپنی بات کے جواب میں عابد خود ہی ہنسنے لگا۔ نوری صرف مسکرا سکی۔ نوری نیل گوں آسمان کی وسعتوں پر نگاہ رکھ کر صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے مسکراتی یا پھر اس کی بات کا تسلی بخش جواب دیتی تھی، مگر آج اسے مسکرانے میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ آج زیادہ تر بات وہ حیدر کے حوالے سے کر رہا تھا۔ حمزہ، یہ فنی بھی لو نا۔ نوری نے حمزہ کی توجہ فنی کی طرف مبذول کی، جس پر اس نے صرف اپنا سر ہلایا اور بولا، بابا، ویسے تو آپ نے کتنی ناانصافی کی ہے۔ سدرا کا MSc کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا کہ اس کی شادی کر دی، اور بیچارہ میں MBA کر کے نوکری پر بھی جانے لگا ہوں، مگر کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ اسے چھوڑیے، یہ پاگل ہے۔ آپ کوئی خاص بات کرنے والے تھے، نوری نے شوہر کو یاد دلایا، ساتھ ہی بریانی سب کی پلیٹوں میں منتقل کرنے لگی۔ دراصل آج آتے ہوئے میں ناصرہ کی طرف گیا تھا۔ فیصل اور ناصرہ اپنی چاروں بیٹیوں کے لیے فکر مند ہیں۔ ملیحہ تو خیر ہمارے حمزہ سے 2 ماہ بڑی ہے، ماہرہ البتہ حمزہ سے 1.5 سال چھوٹی ہے۔ کیسا رہے گا ماہرہ اور حمزہ کا جوڑ؟ تمہاری بھتیجی ملیحہ کا بھی ایک پرپوزل آیا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ ناصرہ تو بہت جلدی مچا رہی تھی، مگر فیصل چھان بین کروا رہا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ورنہ سدرا کی شادی کے بعد سے تو ناصر اپنی چاروں بیٹیوں کے لیے بڑی فکر مند رہتا ہے۔ یکدم نوری کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی، اس کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ منیرہ اور ماہا بھی اچھی ہیں، مگر ماہا ابھی گریجویشن کر رہی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ البتہ منیرہ MA کے فائنل ایئر میں ہے۔ میرا خیال سے منیرہ سلمان کے لیے ٹھیک رہے گی۔ نوری کا دل زور زور سے نہیں کی گردان کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ٹیبل پر رکھا سارا کھانا نیچے گرا دے اور زور زور سے چلائے کہ یہ میرا گھر ہے، مرضی بھی میری چلے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، میری مرضی جانے بغیر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ منیرا اور میں نیور۔ میں کئی روز سے سہرش کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہی MBA کیا ہے، وہ بہت اچھی ہے، فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ آپ ابھی شادی نہیں تو کم از کم منگنی ہی کر دیں۔ آپ اسی ہفتے سہرش کے گھر چلے جائیں۔ بابا، میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں پڑھے لکھے اور روشن خیال ہیں۔ نوری کے دل کو عجیب سی راحت محسوس ہوئی اور ایک پرسکون سانس اس نے اپنے سینے کے زندہ سے خارج کی۔ سلمان نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کی توقعات کے برعکس تھا۔ اس کا دل چاہا سہرش نامی لڑکی جو بھی ہے اسے فوراً جا کر گلے سے لگا لے، چوم لے اور جھوم لے۔ آپ کے صاحبزادے کیا فرما رہے ہیں؟ سنا آپ نے؟ بھائی ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ براڈ مائنڈڈ جو ٹھہرے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ لہجے کو قدرے تنزیہ بنا کر عابد نے بیگم کی رائے چاہی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سہرش ہو یا منیرا، زندگی تو اس نے گزارنی ہے۔ میرے خیال میں اولاد کی خواہش کو ہی ہمیشہ اقلیت دینی چاہیے ایسے نازک معاملات میں۔ نوری نے بظاہر مصروف انداز میں جگ سے گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے کہا، مگر اس کے دل کی کیفیت اب حمزہ کے لیے عجیب سی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حمزہ بھی منع کر دے گا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، کاش حمزہ کی زندگی میں بھی کوئی لڑکی ہو۔ وہ پوری گفتگو میں خاموش اور لا تعلق رہا تھا۔ اچھا تو پھر تمہارا اپنی بھتیجی مائرہ اور حمزہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نا، جو سلمان کا فیصلہ ہے وہی میرے لیے آخری فیصلہ ہے۔ اسی طرح حمزہ کا فیصلہ بھی آخری ہوگا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے سرسری انداز میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ حمزہ بھی منع کر دے گا اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے یہیں دفن ہو جائے گا۔ کیوں حمزہ بھائی، کیا خیال ہے مائرہ کے بارے میں آپ کا؟ سوال ڈائریکٹ سلمان نے بھائی سے کیا تھا اور انداز چھیڑنے والا تھا۔ میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے اٹھ گیا۔ نوری بھی اٹھ چکی تھی اور بے دلی سے چلتی ہوئی ملازم کو برتن سمیٹنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عابد بھی اٹھ گئے۔ ملازم کے آنے تک سلمان بھی کھانا ختم کر چکا تھا۔ نوری کو اچھی طرح معلوم تھا، تمہاری بھتیجی کی گردان جو عابد کے ہونٹوں پر ہر وقت ہوتی تھی، یہ فیصل کی کسی بیٹی کے لیے ہمدردی کے تحت نہیں تھی، بلکہ ناصرہ کی بیٹی کے لیے ہوتی تھی۔ اگر ناصرہ کی شادی اس کے بھائی فیصل سے نہ ہوتی تو یقیناً عابد اس کی چاروں بھتیجیوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی بہو بنانا پسند نہ کرتا۔ یہ مسئلہ صرف عابد کا ہی نہیں تھا، ہمارے معاشرے کے بیشتر گھروں کا یہی تنازع ہوتا ہے۔ نوری کو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں دیکھی مکھی نگلنی پڑی، اور ایسا اس نے صرف اپنے بھائی کی محبت میں کیا تھا۔ فیصل کو ایک بار دل کا دورہ پڑ چکا تھا اور وہ جلد سے جلد اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنا چاہتا تھا۔ نوری پر اپنے اس بھائی کے بے شمار احسانات تھے اور وہ ایسا بہت پہلے سوچ چکی تھی، البتہ کسی سے کچھ کہا نہیں تھا۔ بس اس کے دل میں تھا کہ وہ کسی ایک بیٹی کو اپنی بہو ضرور بنائے گی، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا اسے احساس ہوا کہ یہ ناممکن ہے۔ ناصرہ نے لاڈ پیار میں اپنی بچیوں کو بے حد بگاڑ دیا تھا، پھر اگر کسی بات پر وہ موڈ خراب ہونے پر انہیں مارنے پر آتی تو ہر ایک کے سامنے بے تحاشا مارتی، جس سے بچیوں میں بے جا ضد، ہٹ دھرمی، انا اور خود پسندی جیسے جذبات پروان چڑھ چکے تھے۔ خصوصاً بڑی دونوں نکمی اور کامچور، بیٹیوں کی دیکھا دیکھی چھوٹی بیٹیاں بھی ایسی ہی ہو گئی تھیں۔ نوری اس پر اپنا حق استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح حالات کسی اور سمت میں چلے گئے۔ اس میں کچھ قصور نوری کے بڑے بیٹے حمزہ کی لاپرواہ فطرت کا تھا تو کچھ قصور نوری کی ٹھنڈی طبیعت کا، مگر شاید قسمت میں یہ سب ہونا لکھا تھا کہ کچھ عرصے بعد مائرہ اس کے گھر دلہن بن کر آ ہی گئی اور ملیحہ کہیں اور دلہن بن کر چلی گئی۔ اس طرح بیچارے فیصل کے سر کا آدھا بوجھ اتر گیا تھا۔ ہاں، سلمان بہت خوش تھا کیونکہ اس پورے ہنگامے میں ایک دن اس کی بھی منگنی سہرش سے کر دی گئی تھی۔ مائرہ بیٹے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، تم اس طرح یوں کہاں جا رہی ہو؟ پوش بیسن میں وضو کرتی نوری نے تیزی سے باہر کی طرف جاتی مائرہ کو ٹوکا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، حالانکہ اس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زیادہ پڑھانا معیوب سمجھتے تھے، پھر بھی آپ کے والدین یعنی میرے دادا دادی نے آپ کو پڑھایا،
मगर आपने सबक कर दिया, क्योंकि आपके ज़हन पर अब भी 18वीं सदी के फरसुदा एतक़ादात और तोहमात सवार हैं। पता नहीं आप मेरी मम्मा की तरह ब्रॉड माइंडेड क्यों नहीं हैं। फुल मेकअप, जीन्स और चुस्त टी शर्ट में मलबूस मायरा ने हाथ हवा में नचा नचा कर अपनी बात मुकम्मल की, मगर जीन्स के छोटा होने और शर्ट की लंबाई की कमी के बायस हाथ उठाने पर इसकी कमर का कुछ हिस्सा भी उरियां हो गया था, जिसे नूरी ने नागवारी से देखा। मैं किसी किस्म के जज्बा तोहम परस्ती में मुब्तला नहीं हूँ, मगर तुम कम से कम अजान का तो एहतराम करो, इसके बाद बाहर चली जाना। ये एतक़ाद तो हर सेकुलर मुसलमान का है कि अजान की आवाज़ सुनकर एहतरामन अपना काम कुछ वक्त के लिए छोड़ देता है। नूरी ने टावल उठाते हुए तहमुल से मायरा को समझाया, जो रोज़ का मामूल था। वो इसी तरह किसी न किसी बात पर नूरी से बदतमीज़ी और तल्ख़ कलामी करती, और रात में आबिद और हमज़ा के आने पर ऐसे हो जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद ये गुर भी उसने अपनी माँ नासरा से सीखा था। अलबत्ता अब नूरी की बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही थी। उसने कहा, तुम किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार मत होना। तुम मेरा शोहर नहीं हो जो मैं तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज कर दूँ। तुम मेरी बहू हो, बहू की तरह रहो। 2 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मज़ीद नहीं। आज रात में हमज़ा से बात करूँगी, समझी? नूरी की बर्दाश्त का पैमाना छलक चुका था। आपको शादी से पहले पता था कि मैं कैसी हूँ? फिर क्यों की थी अपने बेटे की शादी मुझसे? और हाँ, अगर ज़्यादा मुझे रोकने टोकने की कोशिश की और मेरे निजी मामलात में मुदाखलत की तो आपका सारा कच्चा छट्टा खोल के रख दूँगी। माहिरा ने इस बार ठहर ठहर कर अपनी बात बड़े ठंडे अंदाज में मुकम्मल की। मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरा ऐसा कौन सा कच्चा छट्टा है जो मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो तुम ठीक समझती हो वो करो, और जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करूँगी। इस घर में तुम्हें लाई भी मैं ही थी ना, अब निकालूंगी भी मैं ही। नूरी ने महज इसे डराने के लिए धमकी दी थी, मगर मायरा शायद आज अलग मूड में थी। मायरा वापस न आई तो नूरी ने हमज़ा से कहा कि शायद माँ बाप की याद आ रही होगी, इसलिए बगैर बताए चली गई, क्योंकि सभी नूरी से मायरा के यूँ अचानक जाने पर इस्तफसार कर रहे थे। नूरी चाहती थी कि जो भी बात हो मायरा के सामने हो, हालांकि वो जानती थी कि बहू को अलग करना और उसके मुतालिक बात करना कोई मायूब फेल नहीं, मगर वो छोटी से छोटी बात भी मायरा और हमज़ा के सामने करना चाह रही थी। वो ये भी जानती थी कि आबिद और सलमान में से किसी को इस बात पर एतराज़ नहीं होगा और यूँ हमेशा के लिए इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। इसने तो दिल में वसीयत भी तैयार कर ली थी कि जिस घर में वो रह रहे हैं, इसमें सलमान और इसकी बीवी के साथ वो मरते दम तक रहेगी, और इनका नया फ्लैट जो उन्होंने गुलशन इकबाल के शानदार इलाके में ख़रीदा था, वो हमज़ा और मायरा के नाम करके इन्हें वहाँ भेज देगी। नूरी आबिद से इस वसीयत और हमज़ा और मायरा की अलग रिहाइश की बात करने के लिए कमरे में दाखिल हुई तो इसे गहरी नींद में पाया। इसे मालूम था कि मायरा नाराज़ होकर गई है। नूरी का इसे मनाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए इसने सोचा कि हमज़ा और आबिद खुद इसे राज़ी करके ले आएंगे और अलग रिहाइश पर तो वो ज़रूर मान जाएगी। इस तरह इसकी सेंस ऑफ फ्रीडम भी बर्बाद होने से बच जाएगी। बेटा, लगता है कि मायरा नाराज़ होकर गई है। सुबह नाश्ते की मेज़ पर इसने सबके सामने ये मौजूद छेड़ दिया। मुखातिब हमज़ा था, जिसने जवाब में बड़ी खामोश मगर सवालिया नज़रों से माँ को देखा। रोज़ ही मैं इसे किसी न किसी बात पर टोकती थी, आखिर वो मेरी बेटी जैसी है। सिद्रा को भी तुम्हें डांटा करती थी, मगर कल शायद इसे मेरी कोई बात बुरी लग गई। जभी तो देखो अभी तक एक फ़ोन भी नहीं किया उसने कि वो कहाँ है। ये तो ड्राइवर ने बताया कि वो नासरा के घर रुक गई है। कम से कम फ़ोन करके इतला तो देनी चाहिए थी। अभी नूरी का इरादा मज़ीद कुछ कहने का था कि फ़ोन की बेल बज उठी, जिसने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। आबिद ने फ़ोन उठाया। नासरा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? मायरा तुम्हारे पास ही है ना? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। आबिद मुड़े तो सबकी नज़रें सवालिया इन पर मरकूज़ थीं, जिसके जवाब में उन्होंने इतना ही कहा, हमज़ा, गाड़ी निकालो। सलमान, नूरी, हमें अभी और इसी वक्त नासरा के घर चलना है, उठो फ़ौरन। हर रोज़ नूरी आंटी मुझे मारती थीं, अपने अल्फाज से, तंज़-आमेज़ लहजे से और अपनी नज़रों से। नौकरों के सामने भी अक्सर मुझे बांझ होने का ताना देती।
سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتی رہیں۔ 2 سال ہونے کو آئے مگر مجال ہے جو انہوں نے مجھے کوئی کام اپنی خوشی اور مرضی سے کرنے دیا ہو۔ کل تو حد ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں صرف ان کی مرضی سے گئی تھی۔ وہ جب چاہیں مجھے اس گھر سے دھکے مار کر نکال دیں گی اور کوئی ان کے ظلم پر پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں انکل، کیا میری ممی اور پاپا آپ کے قدموں میں گرے تھے کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں؟ آپ لوگ اپنی پوری رضامندی اور خواہش کے تحت مجھے یہاں سے خوش رکھنے کے وعدے کے ساتھ لے کر گئے تھے، تو پھر مجھے اتنا کھوٹا اور بے حیثیت کیوں کر دیا؟ کیوں ہر وقت نوری آنٹی میری ممی اور بہنوں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں؟ کبھی امی کی تربیت و فطرت کو نشانہ بناتی ہیں۔ اب میری قوت برداشت میری صبر کی سرحدوں کو کراس کر چکی ہے۔ اپنے پاپا کے لیے میں نے اتنا برداشت کر لیا کہ انہیں اپنی بہن پر بہت مان ہے، کہیں اصلیت سامنے آ جانے پر میرے پاپا ٹوٹ نہ جائیں، مگر اب تو ان کی بیٹی ہی ٹوٹ گئی۔ ہائے اللہ، ہائے اللہ، مجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ بکھرے بالوں اور سوجی آنکھوں سے ماہرہ نے رٹے رٹائے ڈائیلاگ جو شاید اس نے رات بھر بیٹھ کر یاد کیے تھے بول دیے، ساتھ ہی آہوزاری، سسکیاں، ہچکیاں اور بے ترتیب سانسوں کا اخراج بھی جاری تھا۔ نوری اس وقت مکمل شوق تھی کیونکہ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پوری گفتگو میں 90% جھوٹ شامل تھا اور جھوٹ کو اس نے اتنا مسالہ لگایا تھا کہ وہ جھوٹ پک کر چکن ٹکا بن گیا تھا۔ نوری ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ناصرہ بول اٹھی، کسی زمانے میں تم میری بہترین دوست تھیں، کم سے کم اس دور کا ہی پاس کر لیا ہوتا تم نے، مگر تم جیسی عورتیں کسی کا پاس کریں تو پھر عورت ذات کا نام بدنام کیسے ہوگا؟ میری پھول جیسی بیٹی کو کملا دیا تم نے۔ میں نے تمہیں کبھی سخت نظر سے نہیں دیکھا تھا اور تم نے اسے اپنے حسد اور بغض کی بھٹی میں جھلسا دیا۔ جلن تو تمہیں مجھ سے تھی نا، میری بیٹی سے اس کا بدلہ کیوں لیا؟ اگر تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں اپنی قسمت لے کر آئی تھی اور تم اپنی، کیوں مجھے کھاتا پیتا نہ دیکھ سکیں تم؟ میں نے جان بوجھ کر تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، تمہیں تو اپنے کرموں کا ہی پھل ملا، جیسا بویا تھا ویسا ہی کاٹا۔ دنیا سمجھتی کہ میرے بھائی نے تمہیں آبلہ پائی کے 7 سال دیے جس میں تم نے بچوں اور گھر کو اکیلے ہی سنبھالا اور اپنی ہستی کو فراموش کر دیا اور پھر اپنے شوہر کی ہر غلطی اور گناہ کو نظر انداز کر دیا، مگر یہ میں تھی جو جانتی تھی کہ تمہیں جو کچھ ملا تم اس کی مستحق تھیں۔ میں نے غلط کیا جو تمہارے کرتوت پر مخمل کا پردہ ڈال کر بیٹھی رہی، مگر تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد ایسا نہیں کر سکتی۔ اب میں سب کو تمہارے کالے کرتوت بتاؤں گی تاکہ لوگ تم پر ترس نہ کھائیں، تمہارے منہ پر تھوکنے کی خواہش کریں۔ بہت لمبا ناٹک کر لیا تم نے اچھے پن کا۔ میری بیٹی کے لباس کو تم مغربی کہتی ہو، خود تم کون سی مشرقی روایات کی پاسدار ہو؟ ہوٹلوں میں بیٹھ کر نامحرموں سے گفتگو کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ چلی ہو دوسروں کو شرافت کا سبق دینے؟ پہلے اپنے ذہن کی گندگی تو صاف کرو، پھر کسی اور کی ذہنی غلامی کی بات کرنا۔ یہ وہی صحن تھا جہاں نوری نے اپنی زندگی کے بہت سے سال گزارے تھے، بہت سے خواب دیکھے تھے، بہت سی خوشیاں دیکھی تھیں اور بہت سے غم بھی دیکھے تھے، مگر آج جو کچھ وہ دیکھ اور سن رہی تھی وہ نوری کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے اس صحن میں اپنی اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے سنے تھے، مگر آج جو وہ سننے اور دیکھنے والی تھی تو وہ نوری کی سمجھ اور عقل و شعور کی دنیا سے کہیں آگے تھا۔ سبھی حیران تھے اور ایک گمبھیر کشمکش میں مبتلا تھے۔ نوری کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ تھا مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس پر جو اتنے الزامات اور بہتانوں کی بارش ہوئی ہے اس میں سے پہلے کس سے خود کو بری و ذمہ قرار دے اور کس سے متعلق صفائی دے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ناصرہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آج ہر کام نوری کی سوچ اور خیالات کی حد سے پہلے ہو رہا تھا۔ اپنی اس نام نہاد پاکیزگی کے پرخچے اڑنے کے بعد اگر تم کچھ کہنا چاہو تو مت کہنا، کیونکہ آج تمہارا دن نہیں ہے کہ تم جو مرضی چاہو بولو گی اور سب تمہارا بات سن کر واہ واہ کریں گے۔ آج میرا دن ہے نوری، میرا۔ میں تمہیں کسی جھوٹی دلیل کا سہارا لینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے پاس ثبوت ہے تمہاری بلند کرداری اور مشرقیت کا۔ نوری نے سوچا کہ اس جیسی عورتوں کا دن ہوتا بھی کب ہے، شاید کبھی نہیں۔
دن تو ناصرہ جیسی عورتوں کے لیے شروع ہوتا ہے اور پھر ان کو ایک عظیم فتح دے کر ڈوب جاتا ہے۔ نوری کو آج پھر وہ دن یاد آ رہے تھے جب ناصرہ گھنٹوں اس کی ساس کے پاس بیٹھ کر اس کے اور اس کی دیورانیوں جٹھانیوں کے خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہوتی۔ اس دوران نوری کو وہاں سے ہلنے کی فرصت بھی نہ ملتی تھی۔ وہ اپنی اکلوتی نند کی خدمت میں بچھ بچھ جاتی تھی۔ ان دنوں وہ ڈرتی تھی کہیں واقعی وہ بے آسرا نہ ہو جائے۔ اسے اپنے بھائی کا مان تھا کہ اس کا بھائی اسے ضرور رکھے گا، مگر اسے معلوم تھا کہ ایک عورت کا مان اس کے بھائی کا گھر نہیں بلکہ شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ مگر آج پھر اس کا دل اسی نوری کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ناصرہ نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا تھا۔ نور، آپ کا نام لینے سے نہ جانے کیوں چاروں طرف اجالا سا پھیل جاتا ہے۔ وہ آواز حیدر کی تھی، مگر بیک گراؤنڈ میں کسی ہوٹل یا ریسٹورانٹ کی دھیمی آوازیں رقص کر رہی تھیں۔ پھر حیدر کے 4-5 جملوں کے بعد نوری کی آواز ابھری، آج میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہوں گی کہ میں بھی آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، اور شاید تب سے جب سے آپ مجھے پسند کرتے ہیں۔ یہ آواز نوری کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر یہ اس طرح نہیں تھی جس طرح اسے ہونا چاہیے تھا۔ صاحب، یہ بریانی اور روسٹ، ابھی کوک بھی آتی ہے، اور کچھ چاہیے؟ حلیم ہے، چھولے چاٹ، پانی پوری۔ کسی لڑکے نے اپنے ہوٹل کے مینیو کو دہرانا شروع کر دیا تھا، جسے حیدر کی ایک نہیں نے توڑا تھا۔ ظاہر تھا ادھر ادھر سے یہ لفظ بھی اسی کیسٹ میں سے اخذ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ حیدر کی گفتگو شروع ہو گئی، جس کے جواب میں نوری کا یہ جملہ ابھرا، میں آپ کے جذبات کی سچے دل سے قدر کرتی ہوں۔ نوری کو پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ پرندوں کو کس طرح تھامتا ہوگا کہ جب وہ اپنے پر پھیلا کر اپنے آپ کو نیل گون آسمانوں کے سپرد کرتے ہیں، تو یہ اللہ ہی ہے جو انہیں ہوا میں معلق رکھتا اور تھامے رکھتا ہے۔ نوری بھی انہی احساسات سے دوچار تھی۔ اسے خود کا وجود کسی پرندے سے بھی ہلکا محسوس ہوا۔ یہ اللہ ہی تھا جس نے اسے تھامے رکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ قیامت کے دن پہاڑی بڑی آسانی سے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس وقت اس کا اپنا وجود بھی کسی معمولی روئی کے ٹکڑے کی مانند تھا۔ وہ بولنے کی طاقت رکھتی تھی مگر الفاظ نہیں تھے، وہ چیخنے چلانے کی طاقت رکھتی تھی مگر ہمت نہیں تھی۔ اس نے اپنی تمام قوت مدافعت کو اکٹھا کیا اور کہنا شروع کیا، دیکھیے یہ کیسٹ، اس میں یہ آواز میری اور حیدر کی ہی ہے، مگر یہ اس طرح نہیں تھی، اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں ان کے ساتھ کبھی کسی ہوٹل میں نہیں گئی، بلکہ یونیورسٹی میں بھی میں نے کبھی ان سے کوئی فالتو بات نہیں کی۔ پلیز میرا یقین کیجئے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر میں پھر بھی کہوں گی کہ میں بے قصور ہوں۔ آپ چاہیں تو حیدر کو بلوا لیجئے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ نوری نے اپنی صداقت کی دہائی دی تھی، اور اسے بڑی آسانی سے وہاں موجود سبھی نفوس نے جھٹلا دیا۔ نوری نے بلکنا شروع کر دیا، اور پھر وہ یک ٹک اپنے بھائی کی جانب دیکھنے لگی، جس نے اسے بڑے پرسوز انداز میں پکارا تھا، نوری، بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا پر مت جاؤ۔ اب تم یہاں حیدر کو بلوانا چاہتی ہو؟ کہنے اور سننے کے لیے کیا بچا ہے؟ ہاں، اپنے بھائی کی ناک کاٹنی رہ گئی ہے تو جاؤ، کچن کا راستہ پتہ ہے نا، چھری لاؤ اور کاٹ دو میری ناک۔ تم خود یہ بات تسلیم کرتی ہو کہ یہ آواز تمہاری اور حیدر کی ہی ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا اس کے سامنے بھی تم یہی سب کچھ کہنے والی ہو، اسی لیے اسے بلوانا چاہتی ہو؟ کم از کم اگر انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پہلے طے ضرور کر لینا چاہیے کہ اسے کیسے اور کس طرح جھوٹ بولنا ہے۔ میں یہ بات ضرور جانتا تھا کہ حیدر کا تمہارے لیے رشتہ آیا تھا، لیکن اس وقت تک مجھے اور گھر والوں کو بھی شاید یہی لگتا تھا کہ تم پھپھو کے گھر زیادہ آتی جاتی تھیں، تو تمہیں مریم آنٹی نے وہاں دیکھا ہوگا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے اپنے لیے بر خود پسند کیا تھا، اور قسمت نے تمہیں کیوں اس سے جدا کر دیا۔ مجھے کتنی نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے، اور کیا تم یہ اندازہ کر سکتی ہو کہ بابا کو اپنی زندگی میں تمہارے بارے میں ان تمام کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ خودکشی کر لیتے۔ ہر باپ اپنی اولاد اور خصوصاً بیٹی کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ تم نے اپنے گریبان میں جھانکے بغیر میری دکھتی رگ پر ہاتھ کیسے رکھ دیا؟
یہ سب کرتے ہوئے ایک بار بھی تمہاری زمین نے تمہیں ملامت نہیں کی؟ تمہاری سوچ اس قدر گھٹیا ہوگی؟ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو تمہارے خون کو بھی گندا قرار نہیں دے سکتا کہ ان رگوں میں میرا اور میری رگوں میں ایک ہی خون ہے، اور میں تمہارا خون بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں سفید خون نہیں ہوں، تمہاری طرح جو جیتے جی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ کبھی زندگی میں اپنی شکل مت دکھانا مجھے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اگر کبھی اس دہلیز کو پار کرنے کی کوشش کی تو اپنے بھائی کا مرا منہ دیکھو گی۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ فیصل اپنی بات کے اختتام پر جیسے ڈھیسا گیا۔ اس میں اب بولنے کی مزید ہمت نہیں تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی بلکتی ہوئی نوری نے کہنا شروع کیا، میرا یقین کیجئے، میں اپنے رب کی قسم کھاتی ہوں، میں نے کبھی ماہرہ کو کسی قسم کے بانجھ پن کا تانا دینا تو درکنار اسے احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ ہاں، مجھے اس کی بہت سی باتوں پر اعتراض تھا، اور وہی ہمیشہ میرا ناصرہ سے موازنہ کرتی تھی۔ آپ عابد سے پوچھ لیں، پلیز عابد، کچھ تو بولیں۔ کیا میں نے کبھی ماہرہ کو اس معاملے میں کچھ کہا تھا؟ کیا کبھی میں نے؟ نوری کی بات بیچ میں ہی اچک لی گئی تھی۔ نورالعین بیگم، یقین کرو کہ میں اور وہ بھی تمہاری قسموں کا، میں اپنی ساری زندگی ان 7 برسوں کی شرمندگی میں گزارتا رہا، تمہیں اور تمہاری عظمت کو دل ہی دل میں سلام کرتا رہا۔ آج وہ سارے بھرم ٹوٹ گئے۔ یہ کیا صرف تمہاری رنگ رلیوں کی نشانی ہے جسے میری بہن نے تمہیں ایک عظیم عورت سمجھ کر تمہارے ماضی کو محض انسانیت کے ناطے چھپا دیا تھا، تمہارے اس رب کی وجہ سے جس کی تم جھوٹی قسمیں کھا رہی ہو۔ میری بہن نے ان سب پر پردہ ڈالا تو تم نے کیا کیا؟ اس کی بیٹی کو اس حال پر پہنچا دیا۔ تمہیں ذرا ترس نہیں آیا اس پر؟ تمہارے دل میں تو رحم کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تمہاری تو سگی بھتیجی تھی، یہ پھر بھی تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے ساری زندگی دھوکے میں رکھا، با حیا اور نیکوکار ہونے کا ناٹک کیا، اور آج جب تمہارے تمام لچھنوں کے کچے چھٹے کھل چکے ہیں تو مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہو۔ رو تم، بلکہ تھاڑے مارو، سر پر ہاتھ رکھ کر اور زیادہ بل کو، کیونکہ جو دوسروں کے لیے اچھا نہیں کرتے ان کے اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی فیصل کی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں تمہارے ساتھ۔ ہاں، ایک کام میں کر سکتا ہوں جس سے تمہاری جیسی ناسور بیوی سے شریعت کے مطابق جان چھڑائی جائے۔ میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ عابد نے قدرے بلند آواز سے صفاقی کی انتہا کر دی تھی۔ نہیں عابد، نہیں، ایسا نہ کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ایسا نہ کریں، میری بات سنیں، مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ نوری گڑ گڑا رہی تھی، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک رکت کا سما تھا جو سب پر چھا گیا۔ حمزہ بیٹے، تم ہی اپنے بابا کو کچھ سمجھاؤ۔ ممی، میں کیا کہوں؟ مجھے تو آپ کو ممی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس کیسٹ میں جو کچھ بھی تھا آپ اسے آسانی سے قبول کر چکی ہیں۔ میں نے ان 7 سالوں کے لیے بابا کو کبھی معاف نہیں کیا، آج تک میں کبھی ان سے اپنے دل کی بات نہیں کرتا، تو پھر آپ ایسا کیسے تصور کیے بیٹھی ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا؟ ماموں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ انہیں اپنی شکل نہ دکھائیں، میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ مجھے گناہ گار ہونے سے بچا لیجئے، میں کوئی گستاخی کرنا نہیں چاہتا، بس آپ آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر حمزہ رکا نہیں، باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ نوری کی سماعتوں میں دوبارہ وہی کلمات شیشے کی طرح اترے، نورالعین، میں نے تمہیں طلاق دی۔ نہیں، میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں، مجھے یوں ذلیل و رسوا نہ کریں، مجھے اپنے گھر میں بے شک نوکر کا درجہ دے دیجیے گا، معاف کر دیں مجھے، اللہ کا واسطہ۔ جس طرح لوگ بھکاری کے مانگنے پر اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اسی طرح مجھے معافی دے دیجیے۔ نوری نے عابد کے پیر پکڑ لیے۔ عابد نے ایک جھٹکا دے کر اپنے پیر نوری کی گرفت سے آزاد کر لیے۔ نوری زمین پر ڈھہ گئی۔ ماہرہ تقریباً بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی، اس کے پیچھے ناصرہ اور فیصل تھے۔ نوری نے اب اپنے چھوٹے بیٹے کی طرف دیکھا۔ سلمان، میرے بیٹے، تو مجھے سمجھتا ہے نا؟ دیکھیے تیری ماں کے ساتھ کیا ہو گیا، اپنے بابا کو سمجھا بیٹا۔ میں، نوری بھرائی ہوئی آواز میں اپنے آخری سہارے کی طرف اپنے جسم کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ بابا کو کیا سمجھاؤں میں؟ بہت چھوٹے تھے ہم جب بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، بہت برا لگا تھا اس وقت، ہمیں بہت یاد آتی تھی ان کی ہمیں۔ جب یہ آئے
تو میں نے اور سترا نے انہیں فوراً معاف کر دیا تھا تاکہ یہ دوبارہ نہ چلے جائیں، مگر دل میں ان کے لیے عزت نہیں تھی۔ انہوں نے شریعت کے مطابق نکاح کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ہاں غلطی کی تھی تو وہ یہ کہ ہمیں ہمارے حقوق پوری طرح نہیں دیے، ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائی، مگر انہیں اس کی سزا ملی۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا آپ کسی کو پسند کرتی تھی تو بجائے اس کے کہ آپ اسے کلیئر کرتی، آپ نے اسے چھپایا اور سب کو دھوکے میں رکھا۔ سلمان کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ عابد بیچ میں کود پڑا۔ دھوکے میں بیٹے؟ اس نے تو ہمیں پے در پہ دھوکے دیے۔ ابھی تک ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ مجھے، جس دن حیدر آیا اس دن یہ عورت سج سنور کر اس کے گھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی اور گھنٹوں بعد گھر واپس لوٹی، وہ بھی میرے بلانے پر، اور بہانہ مسز مریم کا کیا۔ یقیناً کہ مجھے بھی ماہرہ کی طرح جھٹلانے والی ہے نا؟ بولو، کیا نہیں گئی تھی تم اس دن حیدر کے گھر پر؟ میں وہاں تھی، مگر مجھے قطعی علم نہیں تھا کہ… بس بہت ہو گیا مما، اتنا کافی ہے۔ ایک جھٹکے سے سلمان بھی اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اب اس صحن میں سوائے عابد اور نوری کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے رونا ترک کر دیا تھا کیونکہ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے عابد کو کہتے سنا، میں نے تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں آج طلاق دی نورالعین، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عابد بھی چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی جس پر ابھی 1.5 گھنٹے پہلے وہ بھی سوار ہو کر آئی تھی، اور اب جاتے ہوئے اس کے تینوں محرم اسے پرایا کر گئے تھے۔ اس نے اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا، وہاں اس کا بھائی، اس کا ایک اور محرم تھا، مگر وہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آخر اس نے گھر کی دہلیز پار کر لی۔